إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں اور ہر قسم کی رحمت اور درود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ہو. آج کا ہمارا یہ کلاس گزشتہ ترتیب کے اعتبار سے 80 نمبر کلاس ہے، جس میں آج ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ المائدہ کے شروع سے آغاز کریں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سورۃ المائدہ ترتیب کے اعتبار سے 5ویں سورت ہے، لیکن اپنے نزول کے اعتبار سے، نازل ہونے کے اعتبار سے، شریعت کے اعتبار سے یہ صورت آخر النزول ہے، آخری نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہے. بلکہ بہت سارے احکامات ایسے ہیں کہ جن کو آخری اس لیے سمجھا جاتا ہے کہ ان کا ذکر سورۃ مائدہ میں آ گیا ہے. سورۃ مائدہ میں آنے کی بنیاد پہ ان احکامات کو آخری احکامات سمجھا جاتا ہے. اور اس سورت کا نام المائدہ، اس سورت کے آخر میں چل کے ایک واقعہ آئے گا بنی اسرائیل کا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ مانگا تھا کہ اللہ ہمارے لیے زمین سے مائدہ اتار دے. مائدہ کا معنی ہوتا ہے دسترخوان، وہ والا ڈائننگ جس پہ کھانا رکھا ہوتا ہے. کھانا کھانے کے لیے جب ہم کسی بھی اپنے اس پہ بیٹھتے ہیں ایک ٹیبل پہ، اور سامنے جو ہمارے سامنے بچھایا جاتا ہے جس پہ کھانا رکھا ہوتا ہے اس کو مائدہ بولتے ہیں. تو مائدہ جو ہے کھانا یعنی سجا ہوا ایک جگہ پہ، اس کو مائدہ بولتے ہیں. تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے طلب کیا تھا بنی اسرائیل کے لوگوں نے کہ اے اللہ، ہم تیری رحمت اور برکت کو دیکھنا چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے اوپر آسمان سے ایک اسی طرح تیار شدہ کھانے کا ایک مہمانی اور میزبانی ہمارے پہ نازل کر دیں. اب یہ نازل ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی واقعہ انشاءاللہ وہاں پہ جا کے پڑھیں گے. وہ واقعہ چونکہ اس صورت کے اندر ہے اور اس صورت کے آخر میں ہے، اسی کی مناسبت سے اس صورت کا نام سورۃ المائدہ ہے. سورۃ البقرہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں اور بقرہ کا ایک چھوٹا سا واقعہ اس میں آیا ہے اور اسی سے اس سورت کا نام سورۃ بقرہ پڑ گیا ہے. جبکہ سورۃ بقرہ میں بہت بڑے بڑے احکامات دیے ہیں معاشرے کے اعتبار سے، اور انسان کو اپنا معاشرہ کیسے گزارنا ہے وغیرہ وغیرہ. اور بہت بڑی چیز سورۃ بقرہ میں اللہ کی وہ توحید کی آیت ہے جسے اعظم آیت کہا جاتا ہے، آیت الکرسی. لیکن سورت کا نام سورۃ البقرہ ہے. تو یہ صورتوں کے نام اللہ تعالیٰ نے رکھے ہوئے ہیں، کسی انسان نے نہیں رکھے ہوئے ہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے یہ صورتوں کے نام جیسے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے ویسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے امت کو پہنچا دیے ہیں. اس میں کیا حکمت ہے اللہ عالم. ہمارے لیے ایمان لانا ہے کہ صورتوں کے نام اللہ کی طرف سے ہیں. سورۃ المائدہ یہ جیسے میں نے بتایا کہ آخر النزول صورتوں میں سے ہے، آخر میں نازل ہونے والے میں سے ہے، اور اس لحاظ سے یہ مدنی صورت ہے. اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی بہت سارے احکامات دیے ہیں،
بلکہ بہت بنیادی احکامات اللہ تعالیٰ نے اس میں جو ہے وہ دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورت کا آغاز فرمایا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود۔ سورت کا آغاز ہی اللہ کے حکم اور آرڈر سے ہے۔ عموماً ہوتا یہ ہے اللہ رب العزت اپنی حمد و ثنا سے، اپنے کسی یعنی توحید سے سورتوں کے آغاز کرتے ہیں۔ اور ایک اور بات سمجھ لیں کہ جو مکی اور مدنی صورتیں ہیں اس میں تھوڑا سا امتیاز یہ بھی ہے کہ مکی صورتیں میں اللہ تعالیٰ اپنی تعریفات، قیامت کا ذکر اور جنت اور دوزخ کو زیادہ تذکرہ فرماتا ہے، جبکہ مدنی صورتوں میں احکامات ہوتے ہیں، آرڈرز ہوتے ہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ کا آرڈر ہے؟ تو اس صورت کا آغاز ہی اللہ تعالیٰ نے ایک آرڈر سے فرمایا، اور اللہ نے فرمایا یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، اوفوا بالعقود، پورا کرو اپنے عہد و پیمان کو، اپنے وعدوں کو پورا کرو۔ اپنا عہد کیا ہوا، جو بھی کسی کے ساتھ کوئی وعدہ کر لیا جاتا ہے، جو بھی کسی کے ساتھ کوئی یعنی وعدہ یا کسی کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ جب انسان طے کر لیتا ہے تو اس کو اسے پورا کرنا ہوتا ہے۔ یہ ایک جرنل حکم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ المسلمون علی شروطہم، مسلمان اپنی ان شرطوں پہ پورا انہیں اترنا ہوتا ہے جو بھی وہ آپس میں طے کر لیتے ہیں۔ اب یاد رکھ لیں، یہاں پہ ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ بات میں نے بار بار باور کرائی ہوئی ہے، بار بار اس بارے میں بتایا ہے کہ انسان کے دو طرح کے معاملات ہیں۔ ایک اس کے وہ معاملات ہیں جس کا تعلق مذہب یا دین سے ہے، نماز پڑھنا، حج کرنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا۔ ان عبادات میں، قرآن مجید پڑھنے میں، دعا کرنے میں سب کچھ ناجائز ہوتا ہے یہاں تک کہ اس کے جائز ہونے کی دلیل مل جائے۔ دین کے اندر کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ جو ثابت ہو گیا۔ جو انسان کے دنیاوی معاملات ہوتے ہیں وہاں سب کچھ جائز ہے سوائے اس کے کہ جس سے منع کر دیا گیا۔ دین کے اندر ہمیں یہ نہیں بتایا گیا یہ کاروبار کرو، یہ کام کرو، یہ بزنس کرو، یہ کرو، وہ کرو، یہ نہیں بتایا گیا۔ کھاؤ، یہ کھاؤ، یہ نہیں بتایا گیا۔ یہ پہنو، وہ پہنو، یہ پہنو، وہ پہنو، یہ نہیں بتایا گیا۔ دنیا کے اندر، دنیا کے معاملات میں شریعت نے یہ بتایا کہ یہ نہ کھاؤ، یہ نہ کھاؤ، یہ نہ پہنو اور یہ معاملہ نہ کرو۔ تو دنیاوی احکامات میں اللہ تعالیٰ کی اللہ کے رسول کی طرف سے ممانعت، منع ہونا چاہیے ہوتا ہے، کسی چیز کے جائز ہونے کی دلیل نہیں چاہیے ہوتی ہے۔ تو مسلمان اپنا بزنس کرنے میں، اپنا کاروبار کرنے میں، اپنا کوئی بھی معاملہ کرنے میں کسی طرح کی بھی شرطیں جب طے کر لیں تو ان کو پورا کرنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے یہاں پہ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، کہ جو بھی تم آپس میں عہد و پیمان کر لیتے ہو پھر اس کو جو ہے وہ پورا کیا کرو۔ یہ نہیں ہے کہ پھر انسان کہے کہ نہیں جی میں نے ایگریمنٹ تو کر لیا تھا لیکن میں نہیں کر سکتا ہوں یہ کام، ایسا نہیں ہے۔ جو بھی انسان ایگریمنٹ کر لیتا ہے، ہاں اگر کوئی ایسا ایگریمنٹ ہے جس میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، ایک ناجائز کام پہ یعنی انسان کوئی شرط لگا لیتا ہے، اگر کوئی بھی ایسی شرط لگا گئی ہے جو اللہ یا اللہ کے رسول کے احکامات میں وہ شرط ناجائز ہے، اس شرط کا پورا کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ جس شرط کا اللہ یا اللہ کے رسول کے حکم میں مخالفت ہو رہی ہے، مثال کے طور پہ نکاح کرنے میں اگر یہ شرط لگائی جاتی ہے کہ ہم آپ کو اپنی بیٹی اس لیے دے رہے ہیں کہ آپ کو ہماری بیٹی کے انڈر یا حکم ان کے متحت رہنا پڑے گا، یا آپ کو ان کو اس شہر سے باہر نہیں لے جا سکتے ہیں،
یا آپ کو جو ہے وہ ہر صورت میں ہماری بیٹی کو ہمارے گھر میں ہی رکھنا ہوگا۔ ہر وہ شرط جس میں کوئی ایسی مخالفت آتی ہو اللہ یا اللہ کے رسول کی یا شریعت کی، اس شرط کو بتا کے چھوڑ دیا جاتا ہے، اس شرط کو انسان کو پورا کرنا نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی انسان کسی کے ساتھ معاملہ کرتا ہے، کہتا ہے میں اس شرط پہ تیرے ساتھ بزنس کرتا ہوں کہ تو میرے بھائی سے ملے گا نہیں، میرے بھائی سے بات نہیں کرے گا، میرا جو ہے یعنی کوئی بھی غلط کام، تو کل شرط لیس فی کتاب اللہ فہو رد، ہر وہ شرط جو اللہ یا اللہ کے رسول کی مخالفت میں آ رہی ہوگی وہ شرط مردود ہوتی ہے، اس شرط کا پورا نہیں کیا جا رہا ہوتا ہے۔ عموماً نکاح کے اندر ایک نکاح نامے میں ایک شرط لکھی ہوئی ہوتی ہے کہ کیا طلاق کا حق کیا بیوی کو خامد تفویض کرتا ہے یا نہیں کرتا، یعنی خامد اپنی طرف سے یہ حق اپنی بیوی کو دے دے کہ تم جب چاہو میری طرف سے اپنے آپ کو طلاق دے سکتی ہو، جب چاہو تم اپنی طرف سے یعنی میری طرف سے میرا وکیل بن کے اپنے آپ کو طلاق دے سکتی ہو، اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ شرط ہے جس کو شرط تفویض طلاق کی ہے۔ کیا یہ شرط خامد نے حق بیوی کو دیا ہے یا نہیں دیا ہے؟ پہلے نمبر پہ تو اس مسئلے میں ہمارے ہاں علماء میں اختلاف ہے کہ اگر یہ حق بیوی کو دے دیا جاتا ہے تو بیوی کے حق میں یہ حق آ جاتا ہے کہ نہیں آ جاتا ہے۔ واللہ عالم، راجح بات تو یہ ہے کہ اگر خامد نے حق بیوی کو دے دیا کہ تم میری جگہ پہ اپنے آپ کو طلاق دے سکتی ہو، تو اگر وہ طلاق دے دیتی ہے تو طلاق ہو جائے گی، طلاق ہو جائے گی کیونکہ خامد نے خود حق دے دیا ہے۔ لیکن اس طرح کے اور بہت سارے معاملات ہیں جن کے اندر ایسی شرطیں لگا دی جاتی ہیں جن شرطوں کا پورا کرنا صحیح نہیں ہوتا ہے، تو انہیں نہ پورا کیا جائے۔ لیکن جب اللہ کی نافرمانی نہیں ہو رہی ہے، اللہ کے نبی کی نافرمانی نہیں ہو رہی ہے، تو وہ شرط، وہ عہد و پیمان، وہ کیا ہوا وعدہ پورا کرنا لازم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود کا ایک معنی اور ایک مفہوم یہ بھی ہے۔ دوسرا اس سے یہ بھی عہد و پیمان سے مطلب لیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مومن کو احکامات دیے ہیں، جو آرڈر دیے ہیں، یہ اللہ کے عہد و پیمان ہیں۔ اللہ سے انسان نے وعدہ کیا تھا کہ میں تجھے رب مانوں گا، الست بربکم۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے آدم علیہ السلام کے ساتھ ان کو عالم ارواح میں جمع کیا اور سب سے ایک وعدہ لیا تھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا تھا بھلا۔ اب جیسے ہم بچپن کی باتیں، بچپن میں بچہ دودھ پیتا ہے، کھیلتا ہے، کیا کیا کرتا ہے، بڑے ہو کر بچپن کی باتیں ہر انسان کو خود یاد نہیں ہوتی ہیں، اس لیے کہ اس کے اندر اس وقت دماغ کے اندر جو ایک میموری ہے، جو اسے سیو کرنے کی یہ چیز ہے، وہ اس کی وہ چیز نہیں ہوتی ہے کہ جیسے جیسے انسان بڑا ہوتا ہے تو اس کے دماغ کی وہ میموری جو ہے وہ بھی بڑھ جاتی ہے۔ تو بچے کو بچپن کی چیزیں، یعنی بڑے ہو کر ہمیں بچپن کا دودھ پینا، بچپن کا کھیلنا، بچپن میں کیسے ہم پیدا ہوئے تھے، سب چیزیں یاد نہیں ہوتی ہیں۔ لوگ ہمیں بتاتے ہیں کہ بچپن میں آپ ایسے تھے۔ اسی طرح اس دنیا میں آنے سے پہلے جو ہم نے رب کے ساتھ وعدہ کیا تھا وہ ہمیں یاد نہیں ہے، کیا سب نے تھا لیکن یاد نہیں ہے۔ وہ اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیج کے اللہ نے بتایا کہ اللہ سے تم یہ وعدہ کر کے آئے تھے کہ اللہ کو الہ اور اللہ کو رب ماننا ہے۔ اللہ کو رب ماننے کا مطلب یہ ہے کہ وہی ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا رازق ہے، وہ اپنے اس دینے میں، اپنے اس کرنے میں وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، یہ ہے اس کی ربوبیت کو ماننا۔ تو اللہ تعالیٰ سے جو عہد و پیمان کر کے آئے ہیں اس کو پورا کرنا یہ اللہ کا عہد ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے سورت کے شروع میں سٹارٹنگ میں جب
آرڈر یا احکامات دینے شروع کیے ہیں تو ایک جرنل حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود۔ یہ عقود عقد کی جمع ہیں، اور عقد کہتے ہیں یہ جو ہے دو دھاگے کو، دو رسیوں کو آپس میں گرا دینا، آپس میں دو چیزوں کو جوڑنا، دو رسی کو، دو چیزوں کو، دو تاروں کو آپس میں جو ہے وہ ٹانکا لگا دینا، یہ جو ہے ایک عقد ہوتا ہے، یہ جوڑنا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم نے اس طرح کا پکا جب جوڑ کر لیا ہے، اور عقد کہتے ہیں پکی گرا لگانا سخت طریقے سے تاکہ آئندہ سے نہ ٹوٹے، تو اللہ تعالیٰ کے جو احکامات تمہارے اوپر پکے عہد و پیمان سے کیے ہوئے ہیں، یا لوگوں سے معاملات میں جو آپ نے معاملات طے کر لیے ہیں، اب دونوں کا پورا کرنا تمہارے اوپر ضروری ہے۔ یہ پہلا حکم ہے اس صورت کے آغاز میں، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود۔ آگے فرمایا احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم۔ اب اگلا آرڈر یا اگلا حکم اللہ کا یہ آتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ قرآن مجید سارا ہی ہدایت ہے، قرآن مجید سارا ہی اللہ تعالیٰ کی کلام ہے، لیکن جو اللہ کے آرڈرز ہیں، اللہ کے احکامات ہیں، یہ ہر ایک انسان کو جاننا ضروری ہے کہ اللہ ہمیں کیا آرڈر دیتا ہے۔ اللہ نے ہمیں ڈرایا ہے، دھمکایا ہے، خوشخبریاں دی ہیں، اس لیے دی ہیں کہ اللہ کے آرڈرز کو پورا کیا جائے، احکامات کو پورا کیا جائے۔ تو وہ احکامات جو اللہ نے خود براہ راست ہمیں دیے ہیں، وہ قرآن مجید کی ان آیات میں یا آیات میں ہوتے ہیں، جن کا جاننا یا سمجھنا ضروری ہوتا ہے۔ فرمایا اب حکم یہ ہے، احلت لکم، حلال کر دیا گیا ہے تمہارے لیے، بہیمۃ الانعام۔ یہ جو انعام ہیں یہ کہتے ہیں 4 پاؤں والے جانور کو، اور 4 پاؤں والے جانور بہیمہ یہ یعنی بہم سے ہے، با ہا میم، با ہا آنکھوں والی اور میم سے، اور جس کو ہم اپنی لینگویج میں بولتے ہیں ابہام۔ ابہام ہم کہتے ہیں مجھے اس بات میں ابہام ہے، یعنی مجھے اس بات میں یہ بات میری عقل میں پوری طرح سمجھ نہیں آ رہی ہے، تو مجھے اس بات میں ابہام ہے کہ یہ بات اصل کیا ہے، میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ تو سمجھ میں نہ آنے والی چیز کو ابہام اور بہم سے نکالا جاتا ہے، اور 4 پاؤں والے جانور، ان جانوروں کو بہیمہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ انسان کی طرح عقل اور شعور سے سمجھ نہیں سکتے ہیں۔ بہیمۃ الانعام کہ احلت لکم بہیمۃ الانعام، کہ اے انسانوں تمہارے لیے چھپائے 4 پاؤں والے جو جانور ہیں، جو بے عقل ہوتے ہیں بیچارے، وہ تمہارے لیے سب کے سب حلال ہیں، الا ما یتلی علیکم، سوائے اس کے کہ جن کے بارے میں تم پہ تلاوت کر کے بتایا جائے گا کہ یہ حرام ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی 4 پاؤں والے جانور ہیں یہ تمہارے لیے حلال ہیں۔ اور انشاءاللہ اگلی آیت نمبر 3 میں اسی صورت میں ہم اس موضوع پہ تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ جانیں گے۔ ابھی ہم صرف ان آیات کا ترجمہ کرتے ہیں، اور حلال اور حرام پہ آگے آیت پوری طرح آ رہی ہے کہ تاکہ ما یتلی علیکم کی بھی تفصیل آ جائے کہ جو تم پہ تلاوت کیے جا رہے ہیں ان کے علاوہ سے اب کون سے جانور تلاوت میں آئے ہیں، وہ آیت نمبر 3 میں آ رہے ہیں۔ غیر محل الصید وانتم حرم، ہاں یہ 4 پاؤں والے جانور بھی اگر شکار کرنے والے ہیں، جیسے ہرن ہے، جیسے جو ہے وہ اس طرح کے جانور جو کہ جن کا انسان شکار کرتا ہے، جن کو انسان شکار کر کے جو ہے وہ کھاتا ہے، تو فرمایا ہاں وہ بھی تمہارے لیے جو ہیں وہ یعنی حلال ہیں،
لیکن غیر محل الصید وانتم حرم، جب تم احرام کی حالت میں ہو اس وقت تم شکار کو حلال کرنے والے نہ ہو، اس وقت تم شکار کو حلال نہیں کر سکتے، احرام کی حالت میں شکار کرنا جائز نہیں ہے۔ ان اللہ یحکم ما یرید، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے اپنا حکم اور آرڈر دیتا ہے۔ اللہ سے یہ نہیں پوچھا جا سکتا کہ اے اللہ تو نے یہ کیوں کیا، کس لیے کیا۔ ان اللہ یحکم ما یرید، بے شک اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے اس کا حکم دیتا ہے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو باور کرانا چاہتا ہے کہ اے ایمان والو، اس آیت میں جو اللہ کا آرڈر ہے یہ اللہ نے اپنے ارادے سے، اپنی سمجھ سے تمہیں حکم دیا ہے۔ تم یہ نہیں کہہ سکتے ہو کہ اللہ نے کیوں ہمارے اوپر یہ جانور حلال کیے، کیوں فلاں کو حرام کیا۔ اصل میں لوگ جو ہے نا وہ پوچھتے ہیں بعض دفعہ کہ اللہ نے فلاں کو کیوں حرام کیا، اللہ تعالیٰ نے خنزیر کو کیوں حرام کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے شراب کو کیوں حرام کیا ہے۔ بھائی کیوں؟ یہ جو کیوں کا جواب ہے نا وہ اللہ نے اس ٹکڑے میں دیا ہے کہ ان اللہ یحکم ما یرید، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے۔ ہم مسلمان یاد رکھ لیں ایک بات، اسلام میں آنے میں، داخل ہونے میں کوئی جبر نہیں ہے، کوئی اکراہ نہیں ہے کہ آپ جبراً مسلمان ہو جائیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو مجبور نہیں کیا، لیکن جب مسلمان ہو گئے تو اب آرڈر ماننا ضروری ہے۔ اسلام کا ایک حصہ ہے کہ ہم غیب پہ ایمان لاتے ہیں، اور غیب کیا مطلب ہے کہ جو ہم نے نہیں دیکھا ہے اور جو اللہ یا اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا ہے وہ ہم اس کو مانتے ہیں، یہ مطلب ہے غیب کا۔ تو اگر انسان مسلمان ہونے کے بعد پھر یہ چیزوں پہ اعتراض کرنے لگ جائے کہ اچھا وہ حکم کیوں آیا ہے، وہ حکم کیوں آیا ہے، وہ کس لیے دیا ہے، تو ان تمام چیزوں کا جواب پہلی آیت میں ہی اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے کہ کیوں حرام ہیں۔ اب ہم حکمت تو بیان کر سکتے ہیں، اور وہ حکمت جو ہمیں سمجھ آ جائے۔ ایک بات نوٹ کیجئے، ہر کام میں حکمت تلاش کرنا۔ کچھ لوگوں نے زندگی اسی پہ لگا دیتے ہیں کہ اللہ نے فلاں چیز حرام کی ہے تو اس میں حکمت یہ ہے، اللہ نے فلاں حکم دیا ہے تو اس میں حکمت یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے جو یہ چیز بنائی ہے اس میں حکمت یہ ہے۔ کسی چیزوں میں حکمت کا پتہ لگ جانا ایک اچھی بات ہے، لیکن انسان اس کا مکلف نہیں ہے، یعنی لازمی نہیں ہے کہ آپ کو پتہ چلے نماز کا کیوں حکم دیا ہے، فلانی چیز کیوں حرام کی ہے۔ بھائی یہ حکمت تھی، اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ میری کوئی عبادت کی جائے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کو پیدا کر دیا۔ جو بھی حکمت ہے یہ جاننا کوئی ضروری نہیں ہے، اللہ عالم، اللہ تعالیٰ جو چاہے کر۔ ہم نے اللہ کو جب معبود مان لیا تو پھر اس میں شک کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے، کہیں بھی شک نہیں ہو سکتا۔ ان اللہ یفعل ما یرید، آرڈر دینے کے بعد آگے بہت سارے احکامات آنے ہیں۔ جو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ آرڈر دیتا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ۔ ابھی آرڈر پہ آرڈر ہے۔ اگلا حکم اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو لا تحلوا شعائر اللہ۔ شعائر شعیرہ کی یا یہ جو ہے شعیرہ کی جمع ہے، جس سے مراد وہ چیزیں جو اللہ نے بطور علامت کے اپنی عبادات بنا دی ہیں۔ اب اس میں شعائر میں جتنے بھی اسلام کے احکامات ہیں وہ سارے کے سارے اس میں آ جاتے ہیں۔ اسی طرح جو اللہ نے ہمارے لیے جگہ بنائی ہیں، مسجد ہے، قرآن ہے، اللہ کا گھر کعبہ ہے، حج اور عمرے کی جگہ، حج کی جگہ عرفات میں منا مزدلفہ ہیں، یہ تمام چیزیں اللہ کا شعائر ہیں، یعنی جس سے انسان شعور کر کے اللہ کو پہچانتا ہے، جس سے انسان شعور کرتا ہے،
انسان کے شعور میں وہ چیز آ جاتی ہے، انسان کے سمجھ میں وہ چیز آ جاتی ہے، تو وہ اللہ کے شعائر جو قابل احترام ہیں ان کی بے حرمتی نہ کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں اللہ کے شعائر کی صورت میں ان کی بے حرمتی کرنا، یہ حل یحل تحلیل کا معنی ہوتا ہے کس چیز کو رائگاں کر دینا، تو یہاں سے لا تحلو کا معنی اسے احلال نہ کرو، اسے رائگاں نہ کرو، اسے اگنور نہ کرو، بلکہ اس کو ویلیو اور اہمیت دو۔ لا تحلو شعائر اللہ، اللہ کے شعائر کا بے حرمتی نہ کرو۔ اب اس میں جیسے میں نے بتا دیا کہ شعائر میں وہ سب چیزیں آ جاتی ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، اور بعض نے اس سے حج اور عمرہ میں جو بھی احکامات ہوتے ہیں یا جو بھی جگہیں ہوتی ہیں ان تمام کو شعائر کے ساتھ بھی تعبیر کیا ہے۔ فرمایا لا تحلوا شعائر اللہ، اللہ کے شعائر کی بے حرمتی نہ کرو۔ اب اس میں سے ایک انداز ہوتا ہے کہ پہلے اجمال اور پھر تفصیل، پہلے اللہ نے اجمالی طور پہ کر دیا، اب پھر اس کی تفصیل آ جاتی ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ ایک گفتگو کے بلاغت کا انداز ہوتا ہے، کلام بلیغ ہونے کا انداز ہوتا ہے۔ پہلے ایک جرنل بات کرو، او سب ادھر آ جاؤ، احمد بھی آ جائے، یاسر بھی آ جائے، عبداللہ بھی آ جائے، بکر بھی آ جائے۔ بھئی پہلے جب سب کا بول دیا تو پھر یہ کیوں بولا کہ تم بھی آ جاؤ، تم بھی آ جاؤ، تم بھی آ جاؤ؟ تو جب سب بول دیا، سب اسٹوڈنٹ چپ ہو جائیں، احمد بھی، بکر بھی، عبداللہ بھی، فلاں بھی، فلاں بھی، تو بھئی پہلے سب جب بول دیا تو پھر اس کا الگ الگ بولا جاتا ہے ان چیزوں کو تھوڑا سا اہتمام دینے کے لیے کہ یہ قابل ویلیو چیزیں ہیں، ان کو جو ہے وہ احترام میں لازم لاؤ، یا ان چیزوں کے بارے میں خطرہ ہوتا ہے کہ یہاں جا کے ان چیزوں سے وہ پہلا والا حکم، جیسے بولا نا ٹیچر نے سب خاموش ہو جاؤ، لیکن اس کے مائنڈ میں ہے کہ یہ زید، بکر، عمر، خالد، فلاں فلاں یہ چپ نہیں ہوں گے، یہ اس گویا کہ یہ اس آرڈر کو تھوڑا سا جو ہے وہ نہیں ویلیو دے دیں، تو پھر وہ ٹیچر ذرا زور سے بول دیتا ہے کہ سب چپ ہو جاؤ، بکر، محمد، خالد، فلاں فلاں تم بھی چپ ہو جاؤ۔ تم بھی چپ ہونے سے مطلب یہ نہیں کہ وہ پہلے آرڈر میں شامل نہیں، وہ شامل تھے، لیکن یہ بڑے تیز اور شرارتی تھے، کہیں یہ پھر بھی نہ کوئی شرارت کر لیں، اس لیے ان کا نام لے کے بول دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ بولا کہ لا تحلوا شعائر اللہ، قانون پورا ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات، اللہ تعالیٰ کے شعائر، انہیں جو ہے وہ پورا کرو، انہیں جو ہے وہ ان کی بے حرمتی نہ کرو۔ اب ان میں سے کچھ چیزوں کو نمایاں کر دیا اور فرمایا کہ وَلَلشَّهْرَ الْحَرَامِ، پہلی چیز کہ حرمت والے مہینے، الشہر الحرام، یہاں پہ ایک مہینہ نہیں بلکہ ان میں مہینوں، تمام مہینے، یہاں جنس مراد لی گئی ہے، ایک عدد مراد نہیں ہے۔ حرمت والے مہینوں کی جنس یعنی وہ والے مہینے جو اللہ نے قابل احترام دیے ہوئے ہیں۔ ایک بات یاد رکھ لیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ ان مہینوں کی تفصیل سورۃ توبہ میں جا کے اللہ نے بیان فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسی ذات ہے وہ تین چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے جگہ، ایک ہوتی ہے شخصیت، اور ایک ہوتا ہے ٹائم۔ اللہ تعالیٰ جگہوں میں سے جس جگہ کو چاہے اپنی مرضی سے کہہ دیتا ہے کہ یہ جگہ باقی جگہوں سے زیادہ فضیلت والی ہے، مسجد بازار سے زیادہ فضیلت والی ہے، مسجدوں سے بیت اللہ زیادہ فضیلت والا ہے، حرم میں اور مسجدوں میں بیت المقدس، مسجد نبوی فضیلت والے ہیں۔ لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد، دنیا میں صرف 3 مسجدیں ہیں جس مسجد کو بذات مسجد کی نیت کر کے انسان سفر کر سکتا ہے۔ باقی مسجدوں میں انسان نماز کی نیت کر کے جاتا ہے، باقی مسجدوں میں انسان جو ہے وہ وہاں پہ کوئی تعلیم، کوئی درس کی نیت دے کے جاتا ہے، لیکن 3 مسجدیں ایسی ہیں
جن کی جگہ کو بنیت کر کے انسان سفر کر سکتا ہے، اور وہ صرف 3 دنیا میں ہے، ایک مسجد حرام، ایک بیت المقدس اور ایک مسجد نبوی، یعنی اللہ کا گھر مسجد حرام مکہ مکرمہ میں، مسجد نبوی مدینہ میں، اور نمبر 3 بیت المقدس جو فلسطین میں ہے۔ اللہ تعالیٰ انسانوں میں سے جس کو چاہے فضیلت دے دیتا ہے۔ اللہ نے اپنے انبیاء کو چنا، اپنے نبیوں میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا، اسی طرح اللہ ٹائم اور اوقات میں سے جسے چاہے باقیوں پہ فضیلت دے دیتا ہے۔ یہ اختیار میرے اور آپ میں نہیں ہے کہ میں اور آپ اپنی طرف سے کہہ دیں فلانا ٹائم زیادہ مقدس ہے بنسبت دوسرے ٹائم کے، فلانی جگہ فلانا شخص مقدس ہے بنسبت فلاں کے، نہیں، یہ اللہ نے اپنے پاس اختیار رکھا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ٹائم میں سے جو ٹائم فریم ہمارا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے گھنٹوں میں، منٹوں میں جیسے ہم نے بنایا ہے، تو اللہ نے اس کو 12 مہینوں میں تقسیم کیا ہے۔ سورۃ توبہ میں انشاءاللہ آیت آ جائے گی، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض۔ زمین و آسمان کو جب سے اللہ نے پیدا کیا ہے، تب سے اللہ تعالیٰ نے دن اور رات کی تعداد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مہینوں کی تعداد 12 رکھی ہے۔ ان میں سے 12 مہینوں میں سے 4 مہینے ایسے ہیں جنہیں حرمت والا اور مقدس مہینے بنایا گیا، احترام والے۔ ان 4 مہینوں میں رمضان نہیں ہے، رمضان کی ایک الگ سے فضیلت ہے، ایک اور طرح کی فضیلت ہے کہ رمضان کا مہینہ جو ہے یہ اللہ کی عبادت کے لیے خاص ہے، لیکن یہ حرمت والا مہینہ نہیں۔ حرمت والے مہینے ایک اور پہلو سے اہم ہوتے ہیں، اور وہ پہلو یہ ہے کہ ان مہینوں میں کوئی قتل نہیں کرنا، کوئی زیادتی نہیں کرنی، کوئی ظلم نہیں کرنا۔ اور افسوس ہے ہمارے مسلمانوں پہ کہ ہم اپنی ہسٹری میں یا اپنے روزمرہ ایام میں ان 4 مہینوں میں اور باقیوں میں کوئی فرق ہی نہیں سمجھتے، کوئی فرق ہی نہیں سمجھتے۔ اب ایک انسان جمعے کا دن میں اور باقی کے دن میں کوئی فرق تو ہے نا، کوئی فرق تو ہے نا کہ یار آج جمعے کا دن ہے، مبارک دن ہے، آج جو ہے وہ جمعے کا دن نہیں ہے، یہ وہ دن تھوڑا سا ایک بطور مسلمان پہ ایک تھوڑی سی جو ہے وہ کیفیت سی ہوتی ہے۔ لیکن ان 4 مہینوں کے بارے میں تو کوئی کیفیت نہیں ہوتی ہے۔ اور وہ 4 مہینے کیا ہیں؟ وہ 4 مہینے کون کون سے حرمت والے ہیں؟ ایک رجب کا مہینہ ہے جو رمضان سے 1 مہینہ پہلے آتا ہے۔ رمضان سے پہلے ہے شعبان، اور شعبان سے پہلے ہے رجب کا مہینہ، یہ ایک ہے۔ اور 3 مہینے لگاتار ہیں جو کہ جس میں بڑی عید آتی ہے، عید الاضحیٰ جسے ہم کہتے ہیں، بقرے والی عید، عید قربان، وہ ذوالحجہ کا مہینہ۔ اس سے پہلے ایک جو ابھی رمضان کا 1 مہینہ چھوڑ کے رمضان کے بعد اگلا مہینہ ذوالقعدہ کا آئے گا، اسلامی مہینہ۔ ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، یہ 3 مہینے لگاتار ہیں ایک ساتھ جو اللہ نے حرمت والے قرار دیے ہیں۔ اور 1 مہینہ رجب کا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتایا ہے کہ یہ جو اللہ کے احترام کی چیز ہے، اس احترام میں یہ بھی ہے کہ اشہر الحرم، جو حرمت والے مہینے ہیں، ان کو بھی اگنور نہ کرو، لا تحلوا شعائر اللہ، اللہ تعالیٰ کے شاعر کو بے حرمتی نہ کرو، جس میں خاص طور پہ ہے کہ وَلَا الشَّهْرِ الْحَرَامِ، جو حرمت والا مہینے ہیں ان کی بے حرمتی نہ کی جائے۔ تھوڑا سا تو فرق ہونا چاہیے نا کہ ہم شادی بیاہ کر رہے ہیں اور سردیوں کا سیزن ہے، اور ابھی جو ہے وہ ہمارے پاس جو ہے وہ جو ہے نومبر، دسمبر، جنوری آ رہی ہے اور شادی کا سیزن آ رہا ہے۔ اسلامی لحاظ سے وہ ذوالقعدہ، ذوالحجہ کے مہینے ہیں، ہم کچھ تو لحاظ کر لیں اپنے اس ایونٹ میں کہ اب گانے بجانے حرام کام ہو رہے ہیں، چلیں یعنی جہاں باقی ہمیں لحاظ اور احترام ہے، وہاں کہیں یہ بھی پہلو ہے کہ ہم حرمت والے مہینوں میں چل رہے ہیں۔
یہ وہ مہینے ہوتے تھے عربوں کے لیے کہ باپ کا قاتل بھی سامنے آ جاتا تھا نا اسے چھوڑ دیتے تھے. جہاں لوگوں کے پاس کسی چیز کا کوئی احترام نہیں نہ تھا، ان 4 مہینوں کے اندر کھل کے تجارتیں ہوتی تھیں. ادھر کا قافلہ ادھر جا رہا ہے، ادھر کا ادھر جا رہا ہے، ادھر جا رہا ہے. کیوں؟ ان دنوں میں کوئی ڈاکہ نہیں ڈالے گا، ان دنوں میں کوئی ہمیں مارے گا نہیں، حرمت والے مہینے ہیں. تو اس جاہلیت میں یہ رکھا ہوا تھا اور اللہ نے اسلام اس کو برقرار رکھا ہے. اور ہم مسلمان چونکہ آج کل یہ جو ابھی چند سالوں کا ایک دائرہ چل رہا ہے، ایک سائیکل چل رہا ہے، اس میں نومبر، دسمبر، جنوری یہ والے مہینے انہی مہینوں میں کہیں آتے ہیں جن میں ذوالقعدہ، ذوالحجہ آتا ہے یا محرم آ رہا ہوتا ہے، اور وہاں کوئی احساس نہیں ہوتا کہ ہم کم از کم غلط کام کرنے میں، اپنے شادی بیاہوں کے اندر کم از کم ناجائز کاموں میں یہ پہلو بھی رکھ لیں کہ اللہ نے حرمت والا مہینہ رکھا ہے. بہرحال دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے بتائی، وَلَا الْهَدِيَ وَلَا الْقَلَاعِدَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتَ الْحَرَامِ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہدیون ایک جانور ہے اسلام میں جسے ہدیون کہا جاتا ہے، جو حاجی قربانی کرنے کے لیے اپنے ساتھ مکہ مکرمہ میں لے جایا کرتے تھے. اس کا ایک الگ سے نام دیا گیا ہے ہادا یا ہدی، جس میں دال کے اوپر بھی جزم ہوتی ہے، سکون ہوتا ہے، ہدیون. یہ جو جانور ہوتا ہے ہدی، یہ ایک خاص نام دیا گیا ہے کہ جب جانور پہ اللہ کے نام پہ قربان کرنے کی نیت کر لی اور اس کو باقاعدہ لے کے جایا جاتا تھا مکہ میں جب لوگ حج کرنے کے لیے جاتے تھے. لیکن اب چونکہ یہ تصور موجود نہیں ہے کہ جانور لے کے جائیں، وہ سفر نہیں ہے. پہلے لوگ جو ہے خود سفر کرتے تھے اونٹوں پہ، گھوڑوں پہ، تو ساتھ ساتھ دوسرے جانور بھی چلے جاتے تھے. لیکن اب ان جانوروں کا لے جانا ممکن نہیں ہے، تو کم از کم ایک تھوڑا سا لحاظ رکھتے ہوئے اگر ہم نے کسی جانور کی قربانی دینی ہو تو اس کا کم از کم تھوڑا سا لحاظ احترام کیا جائے. یہ نہیں ہے کہ یہ ہدیون میں آتا ہے. نوٹ کریں، قربانی کا جو ہم اپنے پاس کر رہے ہیں وہ ہدیون نہیں ہے. ہدیون وہ جانور ہے جو باقاعدہ ذبح کرنے کے لیے وہ جانور کو لے جایا جاتا ہے. اسی جانور کو ایک اور انداز سے بھی لے جایا جاتا ہے کہ اس کے گلے میں ایک چمڑے کا جو ہے وہ ایک چمڑے کی ایک سمجھ لیں رنگ سمجھ لیں، چمڑے کا ایک جو ہے وہ ایک رسی سی کہہ لیں وہ گلے میں لٹکا دی جاتی تھی. یہ اس چیز کی نشانی ہوتی تھی کہ یہ جانور اللہ کے لیے قربان ہونا ہے. تھوڑی سی نشانی لگائی جاتی تھی. یہ قلائد اور ہدیون ایک ہی جانور ہیں. ہاں اگر اس کے گلے میں رسی ڈال دی گئی ہے تو اسے قلادہ کہا جاتا ہے، اور یہ جو یعنی ہدیون ہے یہ اگر قلادے کے بغیر بھی جانور لے جایا جا رہا ہے تو وہ ہے وَلَا الْقَلَائِدَ، کہ یہ جو ہدیون ہے اور قلائدون جو جانور اللہ کے لیے قربان ہونے کے لیے جا رہے ہوں، وہ ہدیے کی صورت میں ہوں یا قلائد کی صورت میں ہوں، ان کا بھی احترام کیا جائے، ان کا بھی جو ہے وہ لحاظ کیا جائے. اسی طرح وَلَا آمِينَ الْبَيْتَ الْحَرَامِ، اسی طرح جو لوگ بیت اللہ کے لیے نیت کر کے گھر سے چل چکے ہیں، آمین یہ جو ہے جو لوگ ارادہ کر کے قصد کر کے بیت اللہ کے لیے جو ہے وہ نکل چکے ہوئے ہیں، ان لوگوں کا بھی احترام کیا جائے، ان کی بے حرمتی نہ کی جائے. اللہ نے پیچھے کہا تھا نا لا تحلو، تو اس سے ولا کا لفظ آ رہا ہے کہ نہ بے حرمتی کی جائے اللہ کے شاعر کی، نہ بے حرمتی کی جائے اشہر الحرم کی، نہ بے حرمتی کی جائے ہدی اور قلائد کی، اور نہ بے حرمتی کی جائے آمین المسجد الحرام کی، کہ جو لوگ مسجد حرام کے لیے حج کے لیے حاجی جا رہے ہوتے ہیں ان کا ایک احترام اور ان کا ایک لحاظ ہونا چاہیے. لیکن یہ احترام بھی میرے بھائی اور میری بہن ایک اسلام کے دائرے میں رہ کے ہوتا ہے. جو لوگ آج کل حج کے لیے یا عمرے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، اچھا عجیب دیکھا گیا ہے، خاص طور پہ اگر کسی چھوٹے گاؤں سے نکالے جا رہے ہیں
تو ان کے ساتھ ڈھول بجایا جا رہا ہے اور لوگ ٹرالیوں میں بیٹھ کے جو ہے وہ ایک جشن کے طور پہ ایئرپورٹ پہ جا رہے ہیں۔ کون؟ جی ہمارا حاجی جو ہے وہ جا رہا ہے۔ اچھا، ایک حاجی نے جانا ہوتا ہے اور ایک بندے کو چھوڑنے کے لیے 100 بندہ ساتھ آیا ہوتا ہے۔ یہ احترام نہیں ہے، یہ بلا وجہ کا تکلف ہے، ایک بلا وجہ کی چیز ہے جو ہمارے سر پہ ڈالی گئی۔ یا حاجی جب واپس آ گیا تو اس کے گلے میں جو ہے وہ ہار ڈالے جاتے ہیں پھولوں کے اور پیسوں کے، اور پھر اس کو جو ہے وہ ایک مقدس بنا کے دعوتیں کی جاتی ہیں۔ ان چیزوں کو اگر حد سے زیادہ کراس کر دیا جائے نا تو یہ ساری کی ساری بدعات اور ناجائز بن جاتی ہیں۔ ایک نارمل اگر کوئی ایک انسان ایک مہینہ باہر رہا ہے دوسری کنٹری میں، چلیں آ گیا ہے تو اس کا کھانا بنا دیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ایک جشن بنانا کہ اب ہمارا والد، اب ہمارا بھائی جو ہے وہ حج سے آیا ہے اور ہم لوگوں کو بلائیں گے اور ان سے جو ہے وہ دعا کروائیں گے، یہ کروائیں گے، ایسا کچھ نہیں ہے اسلام میں، ایسا کچھ نہیں ہے، غلو نہیں ہے۔ ہم جو ہیں ان چیزوں میں آگے اتنا بڑھ جاتے ہیں کہ اصل مقصد بھول گئے۔ بھائی حج کر کے آئے ہیں تو کم از کم یہ ہے کہ اس کے لیے آئندہ گناہوں سے بچیں، اللہ کی اب عبادت میں لگ جائیں۔ یہ نہیں ہے کہ اب مجمع میں لوگوں کو بتانے کے لیے آ جائیں کہ یہ حج ہے، یہ وہ ہو گیا، یہ ایسا ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے بہرحال وَلَا آمِينَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، ان کا بھی باقاعدہ احترام کیا جائے۔ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا، یہ جو اللہ کے گھر کو جا رہے ہیں یہ اللہ کے فضل کو چاہتے ہیں، اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ فَضْلًا مِّن رَبِّهِمْ، اپنے رب کا فضل، اجر و ثواب لینے کے لیے جا رہے ہیں۔ وَرِضْوَانًا، اور اللہ کی رضا لینے کے لیے جا رہے ہیں، لہٰذا ان کا احترام رکھا جائے، لہٰذا ان کا احترام کیا جائے۔ اب آیت کے شروع سے لے کے یہاں تک اللہ تعالیٰ نے ایک ہی چیز کا ایک لحاظ سے آرڈر دیا ہے کہ اے لوگو، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو، اللہ تعالیٰ کے شعائر کو، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا احترام کیا جائے۔ آگے پھر فرمایا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، فرمایا اے لوگو جب احرام تم کھول لیتے ہو تو اب تمہیں شکار کرنے کی اجازت مل گئی ہے۔ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، اب تم جب احرام کھول دیا، احرام پورا کر لیا، اب اگر کوئی شکار کرنا ہے تو کر سکتے ہو۔ یہاں پہ ایک بات سمجھ لیجئے کہ احرام کی حالت میں شکار کرنا جائز نہیں ہے، لیکن اگر آپ کے لیے یا میرے احرام یا جو انسان احرام کی حالت میں ہے اس کے لیے نہیں، بس جرنل کسی نے شکار کیا اور وہ شکار کر کے کسی احرام والے کو بھی کھلا دیتا ہے تو اس میں منع نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ احرام والا جو ہے وہ سی فوڈ کھا سکتا ہے کیونکہ سی فوڈ وہ شکار کر کے لایا گیا ہے، اب وہ اس کے لیے نہیں لایا گیا، یہ تو اس کو بازار سے خرید کے لایا ہے نا، تو یہ کھا سکتا ہے۔ لیکن اگر احرام والا خود اگر کہیں سے شکار کرے سی فوڈ کو، یا اسی طرح کر کے کوئی یہ زمینی جانور ہیں، ہرن ہے، اس طرح ہے، ان کا شکار کرے تو وہ جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر کہیں کسی اور نے کسی طرح سے کیا ہو، اب وہ اگر دیا جاتا ہے احرام والے کو تو اس کے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہوتا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، اے لوگو کسی قوم کی دشمنی، کسی قوم کے ساتھ جو ہے وہ تمہاری جو ہے وہ دشمنی لوگوں کے ساتھ ہے، اور ان لوگوں کی دشمنی کی وجہ سے تم جو ہے اس طرف نہ آ جاؤ کہ کسی دشمنی تمہیں اس بات پہ آمادہ کر دے کہ ان صدوکم عن المسجد الحرام ان تعتدوا، کہ انہوں نے دشمنی میں آ کے تمہیں مسجد حرام سے روکا ہے، یعنی گویا کہ تمہارے اوپر کسی نے زیادتی کی ہے اور اس زیادتی کے بدلے میں تم زیادتی کر دو، یہ جائز نہیں ہے۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، اور کسی قوم کی ایسی دشمنی کہ جس قوم نے صدوکم تمہیں منع کر دیا اللہ کے گھر مسجد حرام سے، یہ والی دشمنی تمہیں اس کام کے اجازت نہیں ہے کہ ان تعتدوا، کہ تم زیادتی کرو۔
جرم ہے کہ کسی مسلمان کو اللہ کے گھر سے روک دیا جائے، نہیں جا سکتے ہو تم مسجد میں، نہیں جا سکتے ہو۔ کیا انسان اس دشمنی کی بنیاد پہ کسی پہ زیادتی کر سکتا ہے؟ آج کل ہم اپنے چھوٹے چھوٹے مقصد نہیں نہ پورے ہوتے ہیں تو ان کی بنیاد پہ بھی دوسروں پہ زیادتیاں کر دیتے ہیں، دوسروں کی عزتیں، دوسروں کے اوپر کوئی لحاظ نہیں کرتے۔ اللہ نے فرمایا اتنا بڑا گناہ مقابل میں کر رہا ہے، اتنا بڑا گناہ کر رہا ہے کہ تمہیں مسجد حرام سے روک رہے ہیں، تو اس کے بدلے میں بھی تمہیں اجازت نہیں ہے کہ تم زیادتی کرو۔ یعنی نتیجتاً ایک اصول دے دیا، کسی کے گناہ کے بدلے میں گناہ کرنا جائز نہیں ہوتا ہے۔ ایک قاعدہ رکھ لے، گناہ کے بدلے میں گناہ کرنا جائز نہیں ہوتا ہے، یا گناہ کو گناہ سے ختم کرنا جائز نہیں ہوتا ہے۔ انسان کہے کہ میرے بھی تو انہوں نے اتنی زیادتی کر دی ہے نا، میں نے ان کے اوپر زیادتی کر دی تو کیا فرق پڑتا ہے؟ نہیں، اس کی عملی صورتیں کچھ اور اعمال میں ایسی بھی ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ معافی دے۔ یہ بات ضمناً آ گئی ہے، اگرچہ اس کا موضوع سے تعلق نہیں ہے، ایک بات ذہن میں آ گئی تو صرف بتا دینا چاہتا ہوں کہ آج کل ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑی جو ہے وہ غلط کام ہے کہ مسلمان ہو کر بھی کچھ لوگ دوسروں پہ جادو کرتے ہیں اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے، اور خاص طور پہ عورتیں کوشش ہوتی ہیں ان کی کسی نہ کسی طرح سے فلانی عورتیں، فلانے بندے ہم سے آگے نہ بڑھ جائیں، ان کو حسد کی نگاہوں سے دیکھا جائے گا، ان کے اوپر جادو ٹونے کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور پھر اس کے اوپر جرم یہ ہوتا ہے کہ اس جادو کو جادو کے ذریعے توڑا جاتا ہے۔ آگے والے علاج کروانے کے لیے جاتے ہیں تو وہ جس کے پاس علاج کروانے کے لیے جاتے ہیں وہ پھر آگے جو ہے ایسے ایسے اعمال کرتا ہے کہ لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ روحانی علم ہے۔ وہ ان سے کہے گا فلانے جانور کا گوشت لے کے آنا ہے، فلاں کلر کا جو کالے رنگ کا بکرا ہوگا نا اس کا گوشت ہونا چاہیے، فلاں جو بلیک کلر کا مرغا ہوگا نا وہ ہونا چاہیے، فلاں فلاں وہ لے کے آنا ہے اور اس کو فلاں فلاں کر کے وہاں پہ پھینکنا ہے۔ اب یہ جادو ہے اور یہ حرام ہے۔ جادو کو جادو کے ذریعے توڑنا یہ اسلام میں قطعاً جائز نہیں ہے۔ ایک اصول دے دیا ہے اے ایمان والو کہ اگر کوئی انسان جرم کر رہا ہے تو جرم کے بدلے میں جرم نہیں ہے، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، اور کسی قوم کی دشمنی جس قوم نے تمہیں اللہ کے گھر سے روکا ہوا ہے، اس دشمنی میں آ کے تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ ان تعتدوا، کہ تم زیادتی کرو۔ اللہ نے فرمایا قانون یہ ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، قانون یہ ہے کہ تعاون کرو، ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے نیکی اور تقوی میں، نیکی کے کام کرنے میں، گناہ سے بچنے میں، اللہ سے ڈرنے میں۔ اچھا، بر اور تقوی دو لفظ بولے گئے، تو ان دو لفظ بولے گئے کہ گناہ سے بچنے کے لیے اور نیکی میں کام کرنے کے لیے ایک دوسرے سے تعاون کرو، اور پھر اسی کو اور انداز سے اس کا منفی سائڈ بھی بتا دی وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور مت مدد کرو ایک دوسرے کی علی الاثم، گناہ پر یا دشمنی پہ کسی کی مدد یا ہیلپ نہیں کرنی ہے۔ اچھا، اسلام نے نا ایک قانون ہمیں دیا ہے کہ الدال علی الخیر کفاعلہ، جو انسان کسی بھلائی میں آنے کا سبب بنتا ہے، جو انسان کسی بھلائی میں کسی کو لے کے آتا ہے نا تو اس لانے والے کو بھی اتنا ہی اجر مل رہا ہے جتنا کرنے والوں کو مل رہا ہے۔ آج آپ درس سن رہے ہیں، کل آپ 10 بندوں کو اور کو لے کے آ جاتے ہیں، بھائی یہ سنو، یہ دیکھو، ادھر آؤ، اس چینل کو دیکھو۔ جو اچھی چیز ہے جب آپ لے کے آتے ہیں تو فرمایا اس پہ لانے والے کو بھی اتنا ہی اجر مل رہا ہے جتنا کہ اس کرنے والے کو اجر مل رہا ہوتا ہے۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، اس میں تعاون کرنا ہے، لیکن جہاں گناہ ہو رہا وہاں تعاون نہیں کرنا۔ کچھ لوگ جو ہے وہ مشورہ لیتے ہیں کہ ہمیں کون سا کمپیوٹر لینا چاہیے، کون سا موبائل لینا چاہیے،
میں زندگی میں ایک چیز میں نے کوشش کی ہے کہ میں کسی کو موبائل فون نہیں لے کے دیتا ہوں. میں کسی انجان بندے کو کمپیوٹر لیپ ٹاپ نہیں لے کے دیتا ہوں. کیوں؟ میں کہتا ہوں اگر اس بندے نے، اب چونکہ بندے کی شخصیت سے پتہ ہوتا ہے کہ یہ نوجوان جو موبائل لے رہا ہے اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے اس طرح کے موبائل کی کہ اس کے سامنے جو ہے وہ ایک LCD والا بڑا موبائل ہونا چاہیے، لیکن مجھے اندازہ ہے کہ یہ بندہ اس پہ جا کے گانے سنے گا، اس پہ جا کے غلط چیزیں دیکھے گا، تو کہیں میں بھی اس کے گناہ میں شامل نہ ہو جاؤں. ہم اپنے بچوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو گفٹ لا کے دیتے ہیں. اس گفٹ میں ہم یہ کوئی مائنڈ میں نہیں رکھتے ہیں کہ میرے اس گفٹ کی وجہ سے کہیں یہ غلط کاموں میں تو نہیں پڑے گا. ایسے بچوں کو، ایسے رشتہ داروں کو جو مطالبہ کرتے ہیں ہمیں فلانا والا بڑا موبائل لا کے بھیجو، وہ اتنے بڑے کیمرے والا ہونا چاہیے، وہ اتنی بڑی فلاں چیز والا ہونا چاہیے، اور ہم سمجھتے ہیں کیا ہے، خیر کیا بات ہے، ٹھیک ہے یار تھوڑے سے پیسے بنتے ہی ہیں نا، لے کے دے دیتے ہیں، کیا حرج ہے. یہ پہلو کبھی سوچا ہی نہیں ہے، اس پوائنٹ کی طرف کبھی ذہن گیا ہی نہیں ہے کہ بھئی یہ اگر اس کو میں نے لے کے، اگر زیادہ ترس ہے نا، زیادہ اس سے لگاؤ ہے، تو ہم اس کی ویسے ڈائریکٹ پیسوں میں مدد کر دیں. ڈائریکٹ کہہ دیں بھئی آپ کو اتنے پیسے دے دیتا ہوں، آپ جو اس سے کھانا کھاؤ، جو مرضی کرو، آپ کو میں اس انداز سے مدد کر دیتا ہوں. لیکن ایک ایسی چیز میں لے کے دے رہا ہوں جس پہ جو ہے وہ ذہن میں رکھنا چاہیے، مجھے اور آپ کو ذہن میں یہ بات رکھنی چاہیے. میرے اور آپ لوگوں کے ساتھ بہت سے ایسے معاملات پیش آتے ہوں گے. اپنی اولاد کو، اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو یہ موبائل فون، یہ کمپیوٹرز، یہ لیپ ٹاپ، یہ گیم کی فلاں چیزیں یہ سوچ کے جائیں کہ ان تمام چیزوں کے پیش نظر جو اس نے غلط کام کرنے ہیں اس میں ہمارا بھی حصہ برابر کا ڈالنا ہے. اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ اپنے نیکی کا اکاؤنٹ تو کھول لیں، لیکن اپنے گناہوں کا اکاؤنٹ نہ کھولیں کہ گناہ دوسرے کر رہے ہیں اور جرم آپ کو بھی ہو رہا ہے. حیرانگی کی بات ہے، بہت سے لوگوں کو فون کرتے ہیں تو آگے سے میوزک کی آواز چل رہی ہوتی ہے. ایک ایسا گناہ جس کی اس کو کوئی لذت خود نہیں آ رہی ہے، خود کوئی لذت نہیں آ رہی، الٹا وہ والا ٹون سنانے کے لیے اس کو پیسے دینے پڑ رہے ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ پیسے اس کے کٹ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ ٹون لگائی ہوئی ہے جس کا اسے خود کوئی لذت نہیں. یہ نہیں پتا کہ دوسرے سن رہے ہیں تو اس کا گناہ بھی میرے نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہے. اس لیے یاد رکھیں کہ ان چیزوں میں تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان کا صرف یہ معنی نہیں ہے کہ نماز کی طرف لے کے آؤ. اس میں سب چیزیں آتی ہیں، تعاون علی البر والتقوی ولا تعاون علی الاثم والعدوان. چھوٹی سے چھوٹی چیز لے کے بڑی سے بڑی تک کوشش کریں کہ کسی بھی چیز میں، کسی بھی چھوٹے سے چھوٹے پہلو میں بھی کسی کے گناہ کا ذریعہ میں نہ بن جاؤں. اس لیے اس بات کو مائنڈ میں رکھ کے کام کرنا ہے. رشتہ داروں میں گفٹ دیتے وقت خیال رکھنا ہے کہ ایسی نہیں چیزیں دی جائیں جو آگے والا بیٹھ کے تنہائی میں، یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے نا. اللہ تعالیٰ، ہاں اگر ایک انسان ظاہراً آپ اس پہ اعتماد کرتے ہیں، اللہ نے ہمیں ظاہر کا مکلف بنایا ہے، اگر کسی ظاہر پہ غالب گمان ہے اس کے بارے میں کہ یہ نمازی ہے، اچھا ہے، اس کو جو ہے کوئی فائدہ ہوگا، اگر کوئی ایسی پوزیشن ہے تو آپ دے سکتے ہیں. اگر پھر بھی وہ برے کام کر رہا ہوگا تو آپ اس میں ذمہ دار نہیں، کیونکہ آپ نے اس نظر سے سوچا ہے، کم از کم احتیاطی قدم اٹھایا ہے. اب کوئی انسان جو ہے کسی کو چھری چاقو بیچ رہا ہے تو وہ آگے والا جا کے اس چھری چاقو سے قتل کر دیتا ہے تو اس بیچنے والا کو تو کوئی گناہ نہیں ہے نا، کیونکہ اس نے غالب گمان اس لیے دیا ہے کہ اس نے جا کے اسے پھل کاٹنا ہے، اس سے جا کے اس نے سبزی کاٹنی ہے، اور اس کا غالب استعمال وہ ہے. اب اس میں اگر کوئی جا کے وہ غلط استعمال کر لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن جس چیز میں اغلبیت استعمال غلط ہو سکتا ہو، غالب چیز اس کا استعمال ہو سکتا ہو، فقہا نے اپنی کتابوں میں ایک بحث لکھی ہے کہ ایسے شخص کو انگور نہ بیچیں جس نے انگوروں سے جا کے شراب بنانی ہو. ہے تو انگور پھل ہی. اس دور میں ہوتا تھا کہ یہ شراب جو بنتی تھی وہ انگوروں سے، گندم سے، جو سے، مکی سے بنائی جاتی تھی. تو اس لیے واللہ عالم لحاظ ہے
ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز میں اور بڑی سے بڑی چیز میں لحاظ رکھیں. تعاونوا البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. اس طرح کے بہت ساری چیزیں اور ہیں، کپڑوں میں ہیں، جوتیوں میں ہیں، اور چیزوں میں ہیں. انسان خیال کر سکتا ہے کہ میں کسی کی کہاں پہ مدد کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے آرڈر دے کے فرمایا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب. اب یہ آرڈر دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا علیم حکیم یحکم ما یرید. ہم پیچھے چلتے ہوئے دیکھے آ رہے ہیں جہاں بھی اللہ تعالیٰ آرڈر دیتا ہے نا وہاں پہ آخر میں کہتا ہے علیم ہے، حکیم ہے، جاننے والا ہے، سمجھدار ہے، ہر چیز پہ قادر ہے. یہاں پہ اللہ نے فرمایا اور لوگوں، اللہ نے جب اپنی حرمت کی باتیں آئی ہیں نا، جب کسی کی چیز کے تقدس کی بات آئی ہے تو فرمایا کہ اگر نہیں کرو گے تو یاد رکھ لو کہ اللہ تعالیٰ شدید العقاب ہے. اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے، شدید العقاب ہے. اللہ تعالیٰ اگر غفور الرحیم بھی ہے تو اللہ تعالیٰ شدید العقاب بھی ہے. اب ذرا اس پہ آگے جانے سے پہلے یہاں تک کی آیات کا خلاصہ ذہن میں رکھ لیجئے. آیت سورۃ مائدہ اسٹارٹ ہوتی ہے تو حکم ہے کہ اے ایمان والو عہد و پیمان کو پورا کرو اور تمہارے لیے حلال کر دیے گئے ہیں 4 پاؤں والے جانور. ہاں شکار کی احرام کی حالت میں تم شکار نہیں کر سکتے ہو. اور فرمایا کہ اے ایمان والو جو اللہ تعالیٰ کی حرمت والی چیزیں ہیں جس میں احکامات ہیں یا جس میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے جگہیں ہیں، شعائر ہیں یا اوقات ہیں، ان کا احترام کرو. اور پھر فرمایا کسی کی دشمنی تمہیں برے کام پہ نہ ابھار دے. اور پھر فرمایا تعاون کرو، ہیلپ کرو ایک دوسرے کی نیکی اور تقوی میں، اور مت کسی کی ہیلپ کرو برائی میں اور گناہ میں. واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب. اب اگلی چیز چلتی ہے اور اس کو غور سے پڑھنا ہے. اللہ نے فرمایا حرمت حرام کر دیا گیا ہے تمہارے اوپر، علیکم تمہارے اوپر، مرد ہے عورت ہے جو بھی ہے، حرام کر دی گیا ہے تمہارے اوپر. نمبر 1 المیتۃ مردار، مردار چیز تمہارے اوپر حرام کر دی گئی. اب وہ مردار حلال چیز ہی کیوں نہ ہو، مثلا ایک گائے تھی، بکری تھی، کوئی حلال چیز تھی لیکن مر گئی، فوت ہو گئی، اب وہ تمہارے اوپر حرام کر دی گئی ہے. کسی بھی چیز چاہے حلال چیز ہی کیوں نہ مردار ہو جائے، سوائے دریائی جانور ہوتے ہیں جیسے فش وغیرہ ہے، مردار جو ہے وہ حرام ہے. لیکن جو دریائی جانور ہے، جو پانی والا جانور ہے جیسے فش ہے، فش کی بہت ساری قسمیں ہیں، یہ مردار بھی حلال ہوتا ہے کیونکہ اس کو نکال کے ذبح نہیں کیا جاتا. یہ پانی سے نکال کے یہ تھوڑی دیر بعد خود بخود ہی ختم ہو جاتا ہے، اس کی جان چلی جاتی ہے، تو یہ اپنی اس حالت میں بھی حلال ہے. اور ایک اور جانور ہے چھوٹا سا جو جراد بولا گیا ہے، ایک مکڑی کی طرح کا ایک بڑا سا جراد ہوتا ہے، وہ حلال ہوتا ہے. اس کو بھی ذبح نہیں کیا جاتا ہے، اس کو بھی پکڑ کے ہی کھا لیا جاتا ہے. چھوٹا سا مکڑی کی طرح کا ایک جراد ہوتا ہے، اس کو عربی میں جراد بولتے ہیں. ہم پتہ نہیں اپنی لینگویج میں اس کے لیے کیا اس کے لیے بولا جاتا ہے. یہ 2 چیزوں کے علاوہ باقی ہر چیز جو بھی مر جائے وہ تمہارے اوپر حرام کر دی گئی ہے مردار سے. اب اگر مردار ہو گیا ہے جانور تو اس کا مردار کھانا حرام ہے. یہاں پہ نوٹ کریں، کھانا حرام ہے. لیکن مردار کی ہڈیوں سے، مردار کے چمڑے سے اگر کوئی فائدہ اٹھا لیا جاتا ہے تو اگر مردار کا چمڑا اتار کے ایسا مردار جو کہ حلال ہے، گائے ہے، بھینس ہے، جو مردار حلال ہوتے ہیں، ان مردار کا اگر چمڑا اتار دیا جاتا ہے، اس کو رنگ دیا جاتا ہے تو وہ جو ہے یعنی حلال ہو جاتا ہے. یعنی اس چمڑے کا استعمال جائز ہوتا ہے. استعمال وہ یہ نہیں ہوتا ہے کہ اب اس کو کاٹ کاٹ کے کھانا ہے. اس کا جو ہے وہ کوئی کپڑوں میں بنایا جا سکتا ہے، اس کی جوتی میں بنائی جا سکتی ہے. تو یہ جو ہے یہ حلال ہوتا ہے، یعنی اس کا استعمال وہ پاک ہوتا ہے. اچھا، یہاں پہ یہ بھی سمجھ لیں کہ اسلام میں 2 کیٹیگریز الگ الگ ہیں. حلال اور حرام کی کیٹیگری الگ ہے اور پاک اور ناپاک کی کیٹیگری الگ ہے. کچھ چیزیں حرام ہیں
لیکن وہ ناپاک نہیں ہے، بلی حرام ہے لیکن بلی ناپاک نہیں ہے، گدھا حرام ہے لیکن گدھا ناپاک نہیں ہے، دو چیزیں الگ الگ ہیں۔ یہاں ابھی ہم بات کر رہے ہیں حرام اور حلال کی، پاک اور ناپاک کی نہیں ہے۔ مردار کا اگر چمڑا اتار کے رنگ لیا جاتا ہے تو وہ پاک ہو جاتا ہے، حلال نہیں ہوتا ہے، پاک ہوتا ہے۔ اگر اس کی ہڈیاں نکال کے استعمال کر لی جاتی ہیں تو وہ پاک ہوتی ہیں۔ ان کو ہڈیوں سے اگر کوئی چیز بنا لی جائے تو اس کو جو ہے وہ یہ نہیں ہوگا کہ اب وہ حلال کھانے کے لیے ہو گئی ہیں، ان کو کسی اور چیز میں ایٹم میں استعمال ہو جائے تو اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب یہ جو ہے یہ ناجائز ہو گیا ہے۔ بہرحال مردار کے اوپر بات چل رہی تھی۔ آگے اللہ نے دوسری چیز فرمائی، حرمت علیکم المیتۃ والدم، خون جو ہے یہ بھی تمہارے اوپر حرام ہے۔ اب یہ خون کون سا خون؟ کسی چیز کا بھی خون، چاہے حلال ہے جانور، چاہے حرام ہے، چاہے انسان کا خون ہے، کسی کا خون ہے، جرنل بات بول دی گئی وہ بھی حرام ہے، اس کو نہیں کھا سکتے ہو۔ اور یہاں سے وہ خون مراد ہے جیسے کہ آگے سورۃ انعام میں جا کے اس کی باقاعدہ ایک قید آ گئی۔ ایک بات سمجھ لیں، القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن ایک جگہ پہ کوئی چیز بیان کر دے تو دوسری جگہ پہ اگر اس کی تھوڑی سی تفصیل آ جائے تو ان دو چیزوں کو ایک ساتھ ملا کے سمجھا جاتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ وضاحت کو چھوڑ دیں اور صرف اور صرف پکڑ لیں۔ مثلا وہاں پہ لفظ موجود ہے او دمم مسفوحن، کہ وہ والا بلڈ، وہ والا خون جو جانور کو ذبح کرتے وقت اس کے گلے سے نکلتا ہے، وہ والا بلڈ حرام ہے۔ ہاں اس کے علاوہ اگر ہم کہیں سے گوشت لے کے آتے ہیں اور اس کے ساتھ جو ہے وہ بلڈ لگا ہوتا ہے تھوڑا بہتا، اب اس کو برتنوں میں دھو کے تھوڑا سا بھی نہ اندر رہ جائے، اگر کہیں رہ گیا تو وہ ناجائز ہو جائے گا، کہیں حرام نہ کھا لیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ایک میں مثال دے کے کہتا ہوں کہ اگر جانور حلال کو ذبح کرنے کے بعد، اس کا گوشت کاٹنے کے بعد ڈائریکٹ آپ نے اس کو ہانڈی میں ڈال دیا، کوئی نہیں دھویا ہے، تو تب بھی حلال ہوگا، جائز ہوگا، کوئی ناجائز کام نہیں ہے۔ ہاں ہم اپنی تسلی کے لیے جب گوشت لاتے ہیں تو اس کو باقاعدہ دھو لیتے ہیں پانی سے، اور اس دھونے میں بعض خواتین سے سنا گیا ہے کہ وہ بوٹیوں کے اندر سے کوشش کرتی ہیں کہ کہیں بلڈ نہ رہ جائے، تو وہ کیونکہ حرام ہے تو ہم حلال کے ساتھ حرام کیسے کھا جائیں؟ قطرے کا ذرہ بھی اندر رہ گیا تو وہ تو ہمارے لیے حرام ہو جائے گا، تو یہ ہمارے بس میں نہیں ہے۔ تو جو چیز حرام ہے وہ دمم مسفوحن ہے، وہ والا بلڈ جو کہ ذبح کرتے وقت فوارے کے ساتھ تیزی کے ساتھ نکلتا ہے، اس کو حرام کیا گیا ہے۔ تیسری چیز وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ، اور خنزیر کا گوشت۔ خنزیر کا گوشت جو ہے یہ حرام ہے۔ انسان کی طبیعت ہے کہ انسان جیسی چیزیں کھاتا ہے نا، اس کے اندر ویسی چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس خنزیر کے گوشت میں ایک بے حیائی اور ایک بے شرمی اس جانور میں انتہائی زیادہ ہے، اور اس کو جو لوگ کھاتے ہیں ان کے اندر بھی وہ چیز بہت پیدا ہوتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ، تمہارے اوپر حرام ہے۔ آپ کوئی کہتے ہیں جی اللہ نے جب خنزیر کو حرام ہی کرنا تھا تو پیدا کیوں کیا؟ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جب جنت میں رکھنا ہی تھا تو وہ درخت کیوں بنایا؟ تو بھئی اللہ نے ہر ایک کے لیے آزمائش رکھی ہے۔ میرے اور آپ کے لیے اگر یہ چیزیں نہ ہوتی تو ہمارا امتحان کہاں سے ہوتا؟ اگر ساری چیزیں ہی پوری کی پوری برابر کر کے سیدھی کر کے رکھ دی جائیں تو میرے اور آپ کو کہاں آزمایا جائے گا؟ کون مانتا ہے اللہ کو اور کون نہیں مانتا ہے اللہ تعالیٰ کو؟ اور خنزیر جو ہے یہ نجس العین ہے۔ نجس العین کا مطلب کہ یہ اگر یعنی اس کا چمڑا، اس کی ہڈی، اس کا گوشت، اس کی ہر چیز ناپاک ہے، ناپاک غلیظ ناپاک میں آتا ہے، ہر طرح سے ناپاک ہے، گندگی ہے اس کا گوشت، اس کے ہر چیز۔ وہ فرمایا وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ، یہ تمہارے اوپر حرام کی گئی ہے۔ یہ کتنی چیزیں ہیں؟ میتہ ایک، دمن دو، ولحم خنزیر تین چیزیں، یہ جو ہے وہ حرام ہے۔ اگر خنزیر سے لگ کر پانی جو ہے کوئی قطرہ انسان کے جسم پہ لگ جاتا ہے یا کپڑے پہ چھینٹے پڑ جاتے ہیں تو وہ کپڑا، وہ جسم جو ہے وہ ناپاک وہ جگہ ہو جاتی ہے،
اس جگہ کو دھونا پڑے گا۔ وما اہل لغیر اللہ بہ، اسی طرح وہ چیز بھی حرام ہے۔ اہل کا ویسے معنی ہوتا ہے نا پکارنا کسی چیز کا، تو پکارا جانا، پکارنا یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز پکاری جائے لغیر اللہ بہ، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے، اس کے نام پہ اسے دیا جائے۔ آپ چاہے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ہی ذبح کیوں نہ کر رہے ہوں، لیکن نیت یہ ہے کہ یہ ہم فلانے بزرگ سے اس کے قرب حاصل کرنے کے لیے، اس کو خوش کرنے کے لیے کہ وہ ہمارے اس کام سے خوش ہو جائے گا اور پھر وہ ہماری آگے سفارش کرے گا یا ہمارا کام کر دے گا۔ اگر کوئی اس طرح کے جانور، اس طرح کا کھانا، اس طرح کی کوئی چیز بھی، اب اس میں جو ہے وہ صرف جانور نہیں، اہل لغیر اللہ بھی، چاہے وہ بسکٹ ہے، چاہے وہ روٹی ہے، چاہے وہ پانی ہے، چاہے وہ دودھ ہے، چاہے وہ کوئی بھی چیز ہے جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پہ دی جاتی ہے، وہ بھی حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے۔ لوگ جو ہیں کہتے ہیں ہر مہینے کے جو 11 تاریخ ہوتی ہے، یہ جو اسلامی مہینے ہیں، اس میں ہمیں ایک پیران پیر بنایا ہوا ہے، اور وہ پیران پیر کون ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پہ رحمت نازل فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑوں لاکھوں انعامات فرمائے۔ اللہ کے نیک بندے اور اولیاء میں سے گزرنے والے ہیں۔ ان کی کتاب غنیت الطالبین موجود ہے، باقاعدہ لکھی ہوئی ہے کہ کیا کام کرنے ہیں اور کیا کام نہیں کرنے ہیں۔ افسوس ہے کہ اس کتاب میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ 11ویں ہر مہینے کی 11 تاریخ کو میرے نام پہ کچھ دینا ہے۔ لوگوں نے کیا بنا لیا ہے کہ اگر ہم اس کے نام پہ دیں گے تو ہمارے لیے جو ہے وہ ہماری چیزوں میں برکت رہے گی، اور اگر ہم نے نہیں دیا تو ہمارے پر مصیبت آ جائے گی۔ اچھا، دلیلیں کیا بنائی ہوئی ہیں؟ دلیلیں وہ جی 11 سال تک ایک بیڑا جو ہے وہ پانی میں ڈوب گیا تھا، کسی کی بارات جا رہی تھی، اور پھر اس مائی نے جو ہے 11 سال بعد یا کتنے سال بعد جو ہے جب 11ویں شریف دی تھی، تو اس پہ جو ہے وہ 11 سال یا پتہ نہیں 20 سال کا ڈوبا ہوا بیڑا جو ہے وہ یعنی دریا سے باہر نکل آیا تھا۔ تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ 11ویں شریف دینی چاہیے۔ ایسا کچھ نہیں ہے اسلام میں، نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے، نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی طرف سے ہے۔ اگر کوئی انسان اس نیت سے دیتا ہے کہ میں اس کو شیخ عبد القادر جیلانی کے نام پہ دے رہا ہوں، اگرچہ ذبح کرتے وقت اللہ کا نام ہی کیوں نہیں لے رہا، پکاتے وقت اس کو حلال طریقے سے کیوں نہیں پکایا ہے، لیکن ارادتاً یہ ہے پکارا جائے جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے، یعنی کسی اور کے لیے دیا جائے، تو وہ جو ہے وہ چیز بھی حرام ہے۔ اور اگر کہیں کہ ہم دے اللہ کے لیے دے رہے ہیں، بس اس کا ثواب جو ہے وہ شیخ عبد القادر جیلانی کو چلا جائے، تو یہ بدعت ہوگی۔ یہ بدعت ہوگی کہ اس تاریخ کو فکس کر کے آپ کیوں کر رہے ہیں، اور بدعت بھی ضلالت ہے اور گمراہ ہے۔ اور اگر ان کے نام پہ دیا جا رہا ہے کہ اس سے ہماری وہ سفارش کریں گے، اس سے ہماری وہ سفارش کریں گے اللہ تعالیٰ کے ہاں، تو یہ میرے بھائی پھر حرام ہوگا، اس چیز کا کھانا حرام ہے، اس چیز کا لینا بھی ناجائز ہے۔ اگر کوئی ایسا دے دیتا ہے تو بچیں، ان کو سمجھائیں کہ یہ چیز جائز نہیں ہے۔ اللہ کے لیے کوئی دشمنی نہیں ہے، کوئی فرقہ واریت نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے لیے اس چیز سے بچ جائیں، اللہ کے لیے اس چیز سے دور ہو جائیں۔ اچھا، دلیلیں بھی عجیب و غریب طرح کی بنائی ہوئی۔ کسی نے سے پوچھا کہ یہ 11ویں شریف اس کا کہاں سے دلیل لی ہے؟ کہنے لگا قرآن میں دلیل موجود ہے۔ کہنے لگا کہاں پہ ہے؟ کہنے لگا سورۃ اخلاص میں موجود ہے۔ اچھا جی، سورۃ اخلاص میں کہاں پہ 11ویں کی دلیل ہے؟ کہنے لگا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا۔ کفوا، ون جو ہے یہ انگلش میں ایک کو کہتے ہیں، کفوا احد
اور احد عربی میں ایک کو کہتے ہیں، تو جب ایک اور ایک برابر ہو گیا تو 11 ہو گئے، تو 11ویں شریف ثابت ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ معافی دے کہ دلائل بنانے میں کہ ہم کہاں سے دلیل لے رہے ہیں، اس طرح کے اٹکل پچو لگا کے عوام جو ہے وہ بالکل اندھے ہوئے ہوتے ہیں کہ یاد رکھ لیں وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بھی، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے، کسی نبی کے لیے، کسی بزرگ کے لیے، کسی اور کے لیے، اللہ کے علاوہ اگر کچھ بھی دیا جائے گا جس میں قربت مقصد ہو، جس میں نزدیکی مقصد ہو، جس میں اس کی خوشنودی چاہیے ہوگی، اگر یہ مقصد ہوگا تو وہ چیز حرام ہو جائے گی۔ صرف اللہ کی ایک واحد ذات ہے جس کے لیے ہم صدقہ دے سکتے ہیں، جس کے نام پہ ہم جو ہے اپنی خیرات، اپنی زکوٰۃ، اپنا مال، اپنا کھانا سب کچھ دے سکتے ہیں، وہ صرف اللہ ہے۔ جہاں پہ مانگنے والا آپ کے سگنل پہ کھڑے ہو کے کہتا ہے 5 تن پاک کے نام پہ دے دو، نبی کے نام پہ دے دو، یاد رکھ لیں اگر کوئی ایسا کہے تو تھوڑا سا اگر اس کو نصیحت کر سکتے ہیں کہ بھائی مانگنا ہے تو اللہ کے نام پہ مانگ، کم از کم یہ غلط کام تو نہ کر۔ یہ مانگنے والے جو روڑوں پہ کھڑے ہو کے مانگ رہے ہوتے ہیں، نبی کے واسطے دے دو، 5 تن پاک کے واسطے دے دو، یہ سب گناہ ہے، یہ سب حرام ہے۔ اس لیے دیا جائے کسی کو دینا ہے تو اللہ کے نام پہ دو۔ جب وہ علی کے نام پہ مانگے، جب وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ بھی مانگ لے تو تب بھی دینا جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معبود اور الہ نہیں ہیں، عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے، اور یہ عبادت ہوتی ہے جب ہم کسی کے نام پہ دیتے ہیں۔ یہ ایک عبادت کی کیٹاگری ہے کہ اپنا مال ہم کس کی خوشنودی کے لیے دے رہے ہیں، کس کی خوشی، کس سے جو ہے وہ قرب حاصل کرنا اور نزدیکی لینا چاہتے ہیں، تو وہ اس ذات کے جس کے لیے دیا جاتا ہے وہ یہ چیز صرف اللہ کی ہے، یہ صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اس لیے کہیں بھی کھڑے ہو کر کوئی بھی آپ سے مانگ لے اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پہ، تو اس کو اگر دینا ہے تو اس کو یہ کہہ کر دو کہ یہ صرف اللہ کے نام پہ تجھے دے رہا ہوں، کسی اور کے نام پہ نہیں، یا پھر غیر اللہ کے نام پہ دینا ہی نہیں ہے، نہ دیں یہ بہتر ہے۔ اگر سمجھا نہیں سکتے ہیں تو غیر اللہ کے نام پہ نہ دیں۔ آگے اللہ نے فرمایا جو حرام چیزیں ہیں ان میں والمنخنقہ، اب تھوڑی سی تفصیل ہے، اگرچہ یہ چیز میتہ میں آ جاتی ہیں، مردار کے اندر ان کو الگ سے جو ہے وہ گنایا گیا۔ والمنخنقہ وہ ہے جس کو گلا گھونٹ کے مار دیا جائے۔ اگر کسی کا گلا گھونٹ دیا جائے اور اس سے جو ہے وہ مارا جائے، اس میں منخنقہ بولا ہے۔ اگر رسی ڈالی اور اس سے جو ہے وہ گلا اس کا دب گیا، اس سے بھی جو ہے وہ جانور مر جاتا ہے۔ اچھا آج کل جو مشینوں میں کٹنگ ہوتی ہے، کیا یہ منخنقہ میں آتا ہے یا نہیں آتا ہے؟ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتایا ہے کہ جس کا گلا گھونٹ کے اسے مار دیا جائے۔ اب اگر کسی کو کرنٹ لگا کے مارا جا رہا ہے تو وہ بھی اسی طرح کی کیٹیگری ہے، وہ بھی آپ بجائے اس کے کہ کسی گلے میں رسی باندھ کے زور سے کھینچے اور مر گیا تو وہ نہیں ہے۔ تو اگر کسی کو کرنٹ لگا کے مار دیا گیا یا کسی کو جو ہے وہ کسی اور طریقے سے جو ہے وہ کاٹ دیا گیا، تو یہ منخنقہ کا لفظی معنی ہے گلا گھونٹا گیا، مارا گیا، وہ جانور بھی حرام ہے۔ اگرچہ ویسے جانور حلال تھا لیکن اس کو مارنے کی کیفیت اگر یہ ہو گئی ہے تو وہ بھی حرام ہے۔ والموقوذہ، اسی طرح اللہ نے فرمایا موقوذہ، جو موقوذہ جو ہے کسی کو کوئی ضرب لگائی گئی، کسی کو کوئی تھوڑا مارا گیا، کسی کو کوئی لوہا لگ گیا، کسی کو جو ہے کوئی ایسی چیز لگائی گئی کہ جس پہ اس پہ اوپر جو ہے کوئی ضرب لگی گئی، یعنی اس کو کوئی چوٹ لگی اور جانور مر گیا، کسی کو کوئی اس طرح کر کے بھی بہت سے طریقے ہوتے ہیں جانوروں کو مارنے کے، جہاں پہ انہیں کوئی نہ کوئی دماغ میں چوٹ لگائی جاتی ہے تو جانور مر جاتا ہے، تو یہ بھی جو ہے وہ جانور حرام ہو جاتا ہے۔ والمتردیہ، آگے اللہ نے فرمایا اونچی جگہ سے گر کر مر گیا، کسی اونچے فلور سے نیچے گر گیا تو وہ بھی حرام ہے، متردیہ۔ والنطیحہ، جس کو کسی دوسرے جانور نے سینگ مار دیا ہے
تو وہ بھی جو ہے وہ حرام ہو جائے گی. یعنی سینگ مارا اور وہ مر گیا, دو جانوروں کی آپس میں جو ہے وہ لڑائی ہوئے گی, ایک جانور دوسرے کو سینگ مارا مر گیا, تو فرمایا وہ جانور بھی حرام ہو جائے گا. وما اکل السبع, اور اسی طرح وہ جانور جس کو کسی درندوں نے کھا لیا ہو, کوئی حلال جانور تھا, کوئی ہرن تھا, کوئی گائے بھینس بکری تھی, اس کے اوپر کسی درندے نے حملہ کر دیا اور اس میں سے اس درندے نے کھا لیا ہے, الا ما زکیتم, ہاں درندے نے اگر اس کو زخمی کیا اور آپ نے اس کو جا کے ذبح کر دیا, ما زکیتم, جس کو ذبح کر لیا تو وہ حلال ہوگا. لیکن اگر جانور نے اس سے جو ہے وہ کھایا ہے, اس درندے نے, اور اس کو کھا کے اسی طرح چھوڑ کے چلا گیا تو وہ حرام ہے. الا ما زکیتم, ہاں سوائے اس کے کہ اس میں سے جو جانور ذبح کر لیا گیا, اگر کسی درندے نے کسی جانور پہ حملہ کیا, کسی کتے نے کسی بکری کو جو ہے وہ کاٹ لیا اور بکری کو ذبح کر دیا گیا, حلال ہوگی. وگرنہ اگر اس کتے نے اس بکری کو کاٹ لیا اور وہ اس سے جو ہے وہ مر جاتی ہے تو وہ حرام ہوگی. آگے فرمایا وما ذبح علی النصب, اب یہ ایک الگ, حالانکہ پیچھے وما اہلا میں آ گئی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک الگ سے ڈیٹیل بتانا مقصد ہے. وما ذبح علی النصب, جسے جو ہے آستانوں پہ جو عبادت گاہ یا کچھ لوگوں کی قبریں یا بت, یہ سارے نصب آتا ہے. اچھا ناصبہ, شاید آپ لوگوں کو پتا ہو, ناصبہ اس کا عربی میں کام کا معنی کیا کرتے ہیں؟ گاڑنا. زمین پہ کسی چیز کو گاڑنے پہ ناصبہ بولا جاتا ہے. اسی سے نصب بنا ہوا ہے کہ وہ جگہیں جہاں بطور علامت بن کے کوئی چیزیں گاڑ دی جاتی ہیں, کچھ لگا دیے جاتے ہیں, کہ کہیں کوئی پتھر ہے, کہیں کوئی درخت ہے, کہیں کوئی جو ہے وہ قبر ہے, کہیں کوئی آستانہ ہے, کہیں کوئی بھی ایسی ہے, جو ایسی جگہوں پہ ذبح کی جاتی ہیں جہاں پہ غیر اللہ کا نام لیا جاتا ہے, اللہ کے علاوہ کسی اور کی پوجا کی جا رہی ہے, اللہ کے علاوہ دوسروں کے لیے جو ہے وہ ایک علامت اور نشانیاں بن گئے ہوئے ہیں. فلاں جگہ پہ وہ جی فلانا جو پہاڑی ہے نا, اس پہ جا کے ایک مرغی ذبح کر کے پھینک دو گے نا تو تمہارا یہ کام بڑا جلدی ہو جائے گا, فلاں یہ ہے, فلاں وہ ہے. اس طرح کے نصب پہ جو چیز بھی ذبح کی جائے گی وہ انسان کے کھانے کے لیے حرام ہے. وما ذبح علی النصب وان تستقسموا بالازلام, اور اس کے ذریعے انسان قسمت معلوم کرے, اور اس کے ذریعے انسان ایسا قرآن نکالے کہ جس کے ذریعے جو ہے وہ انسان اپنے لیے نحوست اور اس کے نحوست کے علاوہ دوسری چیز کو نکالنے کی کوشش کرے, وہ بھی حرام ہے. یعنی یہ عمل بھی حرام ہے. وَأَن تَسْتَقْسِمُوا کا معنی یہ ہے کہ تیر ہوتے ہیں, ازلام یہ تیر ہیں, اور تیروں کے ذریعے یعنی ہوتا ہے کہ اس میں فال گیری کرنا, جیسے آج کل ہوتا ہے نا, وہ طریقہ نکلا ہوا ہے کہ آپ کے ہاتھ دیکھ کے ہم بتا دیں گے کہ آپ کی شادی کب ہونی ہے, آپ کی قسمت کیا ہے, آپ کو رزق کتنا ملنا ہے, فلاں ہونا ہے, قسمت کے حالات معلوم کرنا. اور بڑے بڑے ڈائجسٹوں میں ایک الگ سے کالم بنایا جاتا ہے کہ آپ کا ہفتہ کیسے گزرے گا, آپ قسمت کے حالات معلوم کرنا. اس طرح کر کے اس دور میں کچھ تیروں کو پھینک کے اور ستاروں کے ساتھ ملا کے کچھ حالات کے معلوم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. آج کل اس کا ایک نیا انداز نکل گیا ہوا ہے. یاد رکھ لیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, من اتا عرافا او کاہنا فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد. اور ایک روایت میں ہے, من اتا کاہنا او عرافا لم تقبل له صلاة 40 یوما. جو کسی نجومی کے پاس جاتا ہے, جسی کاہن کے پاس جاتا ہے, جو پتھروں کو, اچھا کہا جاتا ہے یہ جی پتھر جو ہے نا یہ انسان کے لیے بڑے فائدہ مند ہوتے ہیں, یہ عقیق ہے, یہ مرجان ہے, یہ لؤلؤ ہے, یہ جو ہے فلانا پتھر ہے, اور ہر پتھر کی خاصیت ہے.
اب آپ اس پتھر کو اگر آپ پہنیں گے انگوٹھی میں تو آپ کو فلانی بیماری سے شفا مل جائے گی. یہ جو ہے پتھر اگر آپ عقیق کا اصلی عقیق کہیں سے تلاش کر لیں تو وہ عقیق اتنا ہے، وہ ایک مرجان کا، وہ ایک فلاں کا، وہ ایک فلاں کا. اس میں کوئی شک نہیں کہ قیمتی پتھر ہیں. ڈائمنڈ بھی ایک قیمتی پتھر ہے. یہ پتھر قیمتی ہونا ایک الگ بات ہے، لیکن یہ کہنا کہ ان کا انسان کی زندگی پہ کوئی اثر ہے. ایک ہوتا ہے مثال کے طور پہ کہ آپ اگر یہ کاٹن والے سوٹ لے لیتے ہیں تو آپ کو اس میں گرمی کم لگے گی. اگر آپ دوسرا ریشم والا کپڑا لے لیتے ہیں تو آپ کو اس میں گرمی زیادہ لگے گی. یہ ایک طبعی چیز ہے. ایک ہے یہ تصور رکھنا کہ یہ والا کپڑا میری قسمت کو بدلے گا، یہ والا پتھر میری اس قسمت کو بدل دے گا، میری تقدیر کو بدل دے گا، یہ میرا رزق دے گا، یہ والی میری بیماری اور شفا دے گا. اسی تمام چیزوں سے یہ نجومی اور کاہن بنتے ہیں، اور ان کے لیے یہ آسمان میں جو زمین پہ حالات ہو رہے ہیں وہ ان کے اوپر جو کر رہے ہیں. اور ایک ابھی مئی میں ایک ستارہ آنے والا ہے، وہ جب نکلے گا تو وبائیں ساری ختم ہو جائیں گی، اور فلاں اور فلاں اور اس طرح کر کے چیزیں ساری کی ساری. میرے بھائی یاد رکھ لیں، اگر کسی نے ایسی باتوں پہ تصدیق کر لی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقد کفر بما انزل علی محمد، اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کردہ چیزوں کے ساتھ کفر کر لیا. اور اگر کسی نے تصدیق کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا پہلو دیا، لم تقبل لو صلاۃ 40 یوما، 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی. اور پھر ستاروں کا بنانے میں بتایا ہوا ہے کہ اگر آپ کی جنوری فروری فلاں مہینے میں تاریخ پیدائش ہے تو آپ کا فلاں ستارہ ہے. اچھا آپ کے فلاں جو ہے وہ ہے، اچھا جی فلانا نام آپ کو اچھا نہیں ہے اس لیے کہ وہ ستاروں کے لحاظ سے بڑا بھاری نام ہے، اس بچے کا نام بدل دو. بھائی اس بچے کا نام پہ نہیں، جی اس کا نام بدل دیا جائے گا تو صحیح ہو جائے گا. اسلام میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے. وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اس دور میں ایک ایسی ہی کیٹیگری تھی، ایک ایسی ہی چیز تھی کہ تیروں کے ذریعے جو ہے وہ اپنے لیے اپنی قسمت کا حالات معلوم کرتے تھے. اچھا میرا یہ کام ہوگا کہ نہیں ہوگا، اچھا یہ چیز میرے لیے جو ہے وہ اچھی ہے یا بری ہے، یہ چیز میرے. ایک ہے ویسے قرآن اندازی کرنا جائز ہے. انسان دو کام مباح کام ہے، کوئی نجائز کام نہیں ہے. ایک جائز کام ہے، انسان اس میں ٹاسک کر لیتا ہے، کوئی قرا کر لیتا ہے کہ یار یہ کروں یا وہ کروں، یہ کوئی حرج نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر پہ جانے لگتے تھے، اپنی ساری بیویوں میں ایک قرا کر لیتے تھے، جس کو آج کل کہتے ہیں ہم ٹاسک کر لیتے تھے. جس کا نام نکل آتا اس کو ساتھ لے جاتے. اس طرح کوئی حرج نہیں. آپ کی سفر پہ جانا چاہتے ہیں اس کے لیے استخارہ ہے، یا اور دونوں سیم چیزیں آپ کے سامنے آ جاتی ہیں. آپ کہتے ہیں یار یہ والا کپڑا لے لوں یا یہ والا کپڑا لے لوں، اچھا جی میں چلو ٹاسک کر لیتا ہوں، یہ والا لے لو یہ لے لیتا ہوں، بات ختم. اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن جب آپ یہ کہیں کہ یہ میرے لیے جو ہے وہ نحوست ہے اور یہ میرے لیے جو ہے وہ میری قسمت اور تقدیر کے لحاظ سے میرے لیے بہتر ہے، جیسے یہ پتھر کے عقیق پہنے جاتے ہیں انگوٹھیوں میں، یا جیسے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو مائیں اس کے تکیے کے نیچے چھری رکھ دیتی، کیوں؟ یہ جی چھری جو ہے اس کی آفات سے اور یہ دور کرے گی. اور گلے میں پتہ نہیں کون کون سے دھاگے باندھے جاتے ہیں، بازوؤں پہ ایک ڈوریاں باندھی جاتی ہیں، کانوں میں بالیاں لگائی جاتی ہیں. یہ سب کی سب چیزیں اسلام میں حرام ہیں، حرام ہیں. اور اگر اس غیر اللہ پہ نفع اور نقصان کا نظریہ رکھا ہوا ہے تو یہ شرک ہے. اس لیے اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے بچایا جائے. اس دور میں ان چیزوں میں سے ایک چیز تھی وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ. آگے اللہ نے فرمایا ذَلِكُمْ فِسْقٌ، او لوگو یہ سارا کا سارا فسق ہے، گناہ ہے. ان تمام چیزوں سے بچ جاؤ، یہ سارا کا سارا تمہارے لیے فسق ہے، یہ سارا کا سارا گناہ ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا، آج کے دن کافر لوگ جو ہیں وہ تمہارے دین سے مایوس ہو چکے ہیں. فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَخْشَوْنِي، ان سے مت ڈرو اور مجھ سے جو ہے وہ ڈرو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن دِينِكُمْ، ان سے نہیں ڈرنا ہے کہ اب وہ جو ہے جب انسان اتنا آگے بڑھ جاتا ہے نا اسلام میں، آگے سے آگے بڑھ جاتا ہے
تو آہستہ آہستہ کافر مایوس ہو گئے، اب یہ مسلمان واپس نہیں آ سکتے ہیں، بس اب یہ مسلمان ہو گئے، اب یہ واپس نہیں آ سکتے۔ اللہ نے فرمایا فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَخْشَوْنِي، ان سے مت ڈرو اور مجھ سے ڈرنا ہے، ان سے نہیں ڈرنا، کافروں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اور مجھ سے ڈرتے رہنا ہے۔ یہ آیت کا ایک پارٹ ہے اور انشاءاللہ تعالی اس کا جو اگلا حصہ ہے اس پہ انشاءاللہ تعالی آئندہ کلاس میں بات ہوگی۔ اسی جز پہ باقی میں بات کرنا چاہتا ہوں اور باقی چیزیں جو ہیں اس آیت کی انشاءاللہ تعالی جو دوسرا حصہ ہے اس کو میں ایک الگ سے جو ہے وہ سمجھاؤں گا۔ یہاں بات ذرا سمجھ لیجئے، جو میں بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ اسلام میں حلال اور حرام کا قاعدہ اور اصول کیا ہے، چند پوائنٹ سمجھ لیجئے۔ اسلام میں حلت اور حرمت کا اصول، سب چیزیں حلال ہیں سوائے ان چیزیں جن کا اللہ تعالیٰ نے الا ما یتلی علیکم جیسے یہاں بتا دیا، یہ چیزیں حرام ہیں، یہ چیزیں تمہارے اوپر حرام کر دی گئی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ شمار کر دیا گیا ہے۔ اب اس چیز کے ساتھ حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بھی وہی ویلیو حاصل ہے جو قرآن کو حاصل ہے۔ اور اب میں یہاں پہ ایک بات بیان کرنا لازمی سمجھتا ہوں، اس لیے کہ اس بات کی بیس پہ آگے بہت ساری چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں۔ قرآن اور حدیث کے احترام میں زمین و آسمان کا فرق ہو سکتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور وہ نبی کا کلام ہے، اس میں فرق احترام میں ہو سکتا ہے، لیکن قرآن اور حدیث کے بطور حجت اور دلیل ہونے میں قرآن اور حدیث میں کوئی فرق نہیں ہے کہ جو چیز قرآن سے حرام ہو سکتی ہے تو حدیث میں بھی اتنی ویلیو ہے کہ حدیث اس چیز کو حرام کر سکتی ہے۔ اگر کسی چیز کی اور کی فرضیت قرآن سے ثابت ہو سکتی ہے تو کسی چیز کا فرض ہونا یہ حدیث سے بھی ثابت ہو سکتا ہے، یعنی حدیث سے بھی کسی چیز کی فرضیت ثابت ہو سکتی ہے اور قرآن سے بھی کسی چیز کی فرضیت فرض ہونا ثابت ہو سکتا ہے۔ اسی طرح قرآن سے بھی کسی چیز کا حرام ہونا ثابت ہو سکتا ہے تو حدیث سے بھی کسی چیز کا حرام ہونا ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ بات حجت ماننے میں، یعنی میں آپ کو مثال دے کے سمجھاتا ہوں، ایک صدر ہے اور ایک جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ ایک وزیر اعلیٰ صاحب ہے۔ اب میری طرف اگر آرڈر آتا ہے کسی صدر کا تو اور ایک آرڈر میرے پاس آتا ہے وزیر اعلیٰ صاحب کا، تو اس کے صدر یا وزیر اعلیٰ کے مرتبے میں تو فرق ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن میرے لیے وہ ماننا، وہ بھی اگر نہیں مانوں گا تو سزا ہو سکتی ہے اور وہ بھی اگر نہیں مانوں گا تو سزا ہو سکتی ہے۔ تو قرآن اور حدیث حجت ہونے میں برابر ہیں، عمل کرنے میں میرے اور لحاظ سے برابر ہیں، اور عمل کا مطلب میں اس لیے اس بات کو زور دے رہا ہوں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں فرض صرف قرآن سے ثابت ہوتا ہے، حرام ہونا صرف قرآن سے ثابت، حدیث کسی چیز کو حرام نہیں کر سکتی، حدیث سے کسی چیز کا مکروہ ہونا ثابت ہوتا ہے، جی حرام ہونا حدیث سے ثابت نہیں ہو سکتا ہے۔ اچھا جی حدیث قرآن کی تائید کر سکتی ہے، حدیث سے جو ہے وہ کسی چیز کا حرام یا کسی چیز کی فرضیت ثابت نہیں کر سکتے ہیں، یہ غلط ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، لوگوں قرآن اور قرآن کی طرح ایک اور چیز اللہ نے مجھے دی ہے، دونوں چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں۔ اب قرآن نے یہ چیزیں حرام قرار دی ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کل ذی ناب، اسی طرح کل ذی مخلب حرام، کہ ہر ناب والی چیز بھی حرام ہے اور ہر مخلب والی چیز بھی حرام ہے۔ ناب کیا ہے کہ وہ جانور اگرچہ 4 پاؤں والے ہیں لیکن ان کے منہ میں یہ سامنے والے دانتوں کے ساتھ پیچھے ایک ناب ہوتے ہیں دانت، جو انسان میں بھی جو لوگ تجوید پڑھتے ہیں، جو مخرج پڑھتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ انیاب کیا ہیں۔ انیاب تو وہ جو ناب ہے یہ دانت ہوتے ہیں جن کے 2 نکیلے دانت لگے ہوتے ہیں، جو اپنے شکار کو اس دانت کے ذریعے کاٹتے ہیں، وہ والے جانور بھی حرام ہیں۔ اور اس میں آتے ہیں وحشی جانور، جیسے جس میں کتا ہے، جس میں اور ہے، جس میں شیر ہے، جس میں چیتا ہے، جو اپنے اس ناب سے جو ہے اپنے اس ناب والے دانتوں سے دوسروں کو چیر پھار کرتے ہیں، یہ بھی حرام ہے۔
اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر وہ پرندہ، کیونکہ طائر اور پرندے جو ہیں وہ حلال ہیں، ہر وہ پرندہ جو مخلب والا ہے، جو اپنے شکار کو اپنے پنجے سے پکڑ لیتا ہے، جیسے شہین ہے، جیسے عقاب ہے، جیسے جو ہے وہ باز ہے، یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ شہین، یہ باز اپنے شکار کو اس طرح کے دور سے جا کے اپنے پنجوں سے پکڑ لیتے ہیں، تو یہ والے جانور بھی حرام ہیں۔ اب یہ دو چیزیں حدیث نے ایڈ کر دی، قرآن نے ایڈ کر دیا یہ والی چیزیں جو یہاں آیت نمبر 3 میں آ گئی ہیں، اور حدیث نے اس میں رول دے دیا کل ذی مخلب، اور اسی طرح جو ہے کل ذی ناب حرام، کہ یہ چیزیں بھی حرام ہیں۔ اب یہ منصوص علیہ چیزیں حرام ہیں۔ اب آ جاتے ہیں اس کے بعد ایک آگے چیز آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث۔ اب اس کے علاوہ اگر کوئی معروف معاشرے میں خبیث چیزیں ہیں، زمین کے کیڑے مکوڑے ہیں، جس کو انسانی فطرت اس کو خبائث میں شمار کرتی ہے، اسلام نے اس کو بھی حرام قرار دے دیا ہے۔ یہ چیزیں جو ہے وہ اسلام نے ایک طیبات اور ایک خبائث، یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث کا ایک کیا رول دے دیا کہ یہ جو خبث چیزیں ہیں اس کو بھی حرام قرار دے دیا۔ اس کے بعد اسلام نے ایک رول دے دیا، ایک طریقہ دے دیا کہ حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح بتا دیا گیا۔ کچھ چیزیں پھر بھی کہا کہ وہ حلال اور حرام کے درمیان میں رہیں گی، کچھ لوگ اس کو حرام سمجھتے ہوں گے، کچھ لوگ اس کو حلال سمجھتے ہوں گے، اور ایسی چیزیں جو ہیں متشابہات میں سے ہیں، جو انسان ان چیزوں سے بھی بچ گیا وہ انسان اپنے دین اور عزت کو بچا لے گا۔ لیکن اس کے اندر بھی جا کے حد سے کراس کرنا کہ ہر چیز کو متشابہ قرار دینا، مشتبہ قرار دے دینا کہ فلانی بھی مشتبہ چیز ہے۔ جیسے میں ایک مثال دے دوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ یہ جو دریا ہے اس کا پانی جو ہے وہ پاک ہے، الطہور ماؤہ والحل میتتہ، اس کا جو میت یا مردار ہے اس کا پانی کا وہ حلال ہے، وہ حلال۔ اب پانی کا کون سا مردار حلال ہے؟ کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں اچھا جی وہ جو کیکڑا سا بہت سے ٹانگوں والا تھا وہ بھی حلال ہے، اچھا جی فلانی چیز بھی حلال ہے۔ پہلے نمبر پہ تو ہمیں اسلام نے ایک چیز سکھائی ہے کہ بھئی آپ وہ چیز پوچھیں جو آپ کو ضرورت میں آئی ہے، جو آپ کی ضرورت میں ہے ہی نہیں ہے وہ آپ کو اس کے مکلف ہی نہیں ہے۔ آپ کیکڑا اگر آپ کھانا ہے اور آپ کو پھل میں لایا جاتا ہے کھانے میں تو پھر آپ پوچھیں۔ ایک چیز ہے کہ آپ کہیں جی سمندری گھوڑا ہوتا ہے، ایک سمندر کے اندر گھوڑا ہوتا ہے، وہ حلال ہے کہ حرام ہے؟ اور جیسے سمندر کے اندر بھی ایک شیر اور چیتا ہوتا ہے اسی طرح کا، وہ حلال ہے کہ حرام؟ بھائی اگر آپ پکڑ لیں گے تو پھر آپ بتا دینا، ہم اس کا حلال یا حرام بتا دیں گے۔ لیکن اگر پکڑا ہی نہیں ہے تو اس پہ بحث نہ کرنا۔ جو چیزیں موجود ہوتی ہیں، اچھا جی یہ جھینگے جو ہیں، یہ پراؤن جو ہیں، یہ حلال ہے کہ حرام؟ بھائی وہ حلال ہے، حلال ہے۔ کہتے نہیں جی وہ مکروہ ہیں۔ یہ جو مکروہ کی کیٹیگری یہ کہاں سے نکلی ہے؟ کون سی چیزیں ہیں جو یا تو حلال ہے اسلام میں یا حرام ہے؟ کوئی مکروہ کی کیٹیگری نہیں ہے کہ جی یہ جو جھینگے کھانا ہے، یہ جو پراؤن کھانا ہے، یہ اسلام میں مکروہ ہیں۔ ایسی کوئی مکروہ چیز نہیں ہے، یہ کھا سکتے ہیں۔ ایسی چیزیں جو اس سے بھی آگے جا کے جو ہے، جیسے ایک مثال کے طور پہ دی ہے کہ اگر ایک تو اصول سامنے رکھنا ہے کل ذی مخلب کل ذی ناب، اگر ایسی چیزیں، ایسی کوئی وہ دانتوں والی کوئی ایسی دریائی جانور ہے جو واقعتاً ذو نابن ہے یا اس پنجے والا ہے تو ٹھیک ہے، وہ حدیث کی اس کے کیٹیگری میں آ کے حرام ہو جائے گا۔ نمبر 3، اگر ایک ایسی چیز خبائث میں آ کے آتی ہے کہ اس کو ایک انسان خبیث اور بری چیز سمجھتا ہے کہ تو ٹھیک ہے وہ بھی حرام ہے۔ اب اس میں لیمٹ کون لگائے گا کون سی طیب ہے کون سی حلال ہے؟ اس لیے کہ اس میں عمومی طور پہ ایک انسان کو دیکھا جاتا ہے کہ انسان ان چیزوں سے مانوس ہے یا نہیں ہے۔ کیا اس کو اتنی لمبی ٹانگوں والے کہ اس کو پکڑنے میں انسان مانوس ہے؟ کیا اس کو کھانے میں انسان مانوس ہے؟ کیا انسان زمین کے کیڑے مکوڑوں کو کھانے میں مانوس ہے؟ نہیں۔ تو ان چیزوں کو سب کو خبائث کی کیٹیگری میں لے کے آ جائیں گے۔ لیکن اگر آپ 100% کہہ دیں کہ 100% ہمیں ٹھپا لگا کے دو ہر چیز کے اوپر حلال یا حرام پہ، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا ہے کہ بھائی
یہ چیزیں واضح ہونے کے بعد بھی پھر بھی کچھ چیزیں مشتبہ رہیں گی، ان سے بچنا جو ہے وہ بہتر ہے۔ امید ہے کہ میری بات جو ہے یہاں تک سمجھ آ رہی ہوگی۔ یہ چند اصول اور ضابطے ہیں جو ہمیں ذہن میں رکھنے ہیں حلال یا حرام ہونے کے لیے۔ اور نمبر 3 آخری بات کہہ دوں کہ اسلام ہمیں حسن ظن کا دعویٰ دے۔ آپ دوسروں کے ساتھ حسن ظن رکھیں گے۔ اگر ایک مسلمان فیملی ہے، اگر ایک مسلمان ملک ہے، اس میں اگر کوئی چیز ذبح کی جا رہی ہے تو انسان کو اس کے ساتھ حسن ظن رکھنا ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ چیز حلال ہوگی۔ اگر کوئی اسلامی کنٹری ہے اور اس اسلام کنٹری میں اگر کوئی چیز بنائی جا رہی ہے تو انسان کو حسن ظن رکھنا ہے کہ یہاں پہ انشاءاللہ حلال ہوگی۔ اگر اس کے باوجود بھی ایک اسلامی کنٹری میں کچھ چیزوں میں آ کے اگر آپ کو کچھ لوگوں پہ کچھ ایسا آ کے کچھ شبہ ہو سکتا ہو تو وہ چیز آنے کے بعد آپ اس پہ بسم اللہ پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ تعالی وہ چیز حلال ہی ہوگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت وہ بخاری میں موجود ہے کہ ہمارے پاس کچھ بدو لوگ گوشت لے کے آتے ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ انہوں نے اس پہ بسم اللہ پڑھی ہوئی ہے کہ نہیں پڑھی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس پہ بسم اللہ پڑھ لیا کرو اور کھا لیا کرو۔ اس سے مراد وہ بدو لوگ تھے جو نئے نئے مسلمان ہونے والے تھے، جو حدیث عہد بالمسلمین تھے، جو قریب ہونے والے مسلمان تھے، جن کو بھی پوری طرح احکامات کا پتہ نہیں تھا۔ فرمایا ایسے لوگوں کی چیز اگر آ جاتی ہے بسم اللہ پڑھو اور اللہ کے سپرد کر کے کھا لو۔ اسلام کی اس چیزوں کے اندر اگر آپ بالکل بال کی کھال اتارنے پہ اتر جائیں گے اور ہر ایک کے پیچھے لگ جائیں گے تو آپ کو یہاں پہ کچھ بھی کھانے کے لیے نہیں ملے گا، کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اپنی طرف سے ایک تحقیق ریسرچ ہونا اپنی جگہ پہ ہے، لیکن حلال اور حرام کے اندر کچھ لوگ ہر چیز کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ چند اصول، یہ چند ضابطے اگرچہ ہم نے پڑھا تھوڑا ہے لیکن یہ کچھ مسائل تھے جن کا ہمیں بتانا یا سمجھنا ضروری تھا۔ کوشش کی ہے ہمیں سمجھ آ جائے۔ یہ آیت کا باقی ٹکڑا چونکہ بہت اہم ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ ایک بڑا چیپٹر ہے پورا، اس کو انشاءاللہ تعالی ہم آئندہ کلاس میں پڑھیں گے۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔